السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخ نظریات کورس کی 18ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ایپسٹمالوجی اور اسی کے ذیل میں نالج اور انفارمیشن کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ پروگرام L2L اکیڈمی اور تھنک لنک انسٹیٹیوٹ کے باہمی تعاون سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں: 0334683266 شکریہ۔ ہم نے جو کورس کا جو اسٹرکچر آپ کو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ 3 فنڈامنٹل کویشچن سے ہم نے شروع کیا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ واٹ از ریئلٹی، ہاؤ ڈو آئی انڈرسٹینڈ ریئلٹی اینڈ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ۔ اور پھر آپ کو بتایا کہ جو پہلا کویشچن ہے وہ میٹافزیکل کویشچن ہے، اور میٹافزیکل کویشچنز ریئلٹی کنسرننگ کویشچنز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ریئلٹی کنسرننگ کویشچن ایک کمپلیکس ایریا ہے، ریئلٹی ایک کمپلیکس ریئلٹی ہے، ملٹیپل اس کی ڈائمینشنز ہیں اور مینیفیسٹیشنز ہیں، اس لیے ہم نے کہا میٹافزکس میں ہم صرف ہیومن بینگز کے حوالے سے فوکس کریں گے، لیکن میٹافزکس کی برانچز کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ میٹافزکس کی 3 برانچز ہیں: کاسمولوجی، آنٹولوجی اور ٹیلیالوجی۔ یہ 3 فنڈامنٹل برانچز ہیں، اور آپ کو یہ بتایا کہ کاسمولوجی آرڈر آف بینگ سے ڈیل کرتی ہے، آنٹولوجی انالیسس آف بینگ سے ڈیل کرتی ہے، ٹیلیالوجی پرپس آف بینگ سے ڈیل کرتی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتایا کہ آنٹولوجیکل انالیسس جو ہے وہ فنڈامنٹلی کرٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے ڈیفیکلٹ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ چیزوں کا فلسافیکل انالیسس کر کے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز ان اٹ سیلف کیا ہے۔ تو آنٹولوجیکل انالیسس جو ہے وہ مختلف ڈائمینشنز میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آنٹولوجیکل انالیسس کو اسپیسیفکلی لیا ہیومن نیچر کے حوالے سے، کہ انسان یہ بتائے کہ انسان اصل میں کیا ہے، ہیومن نیچر کیا ہے۔ تو ہزاروں طرح کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں ٹو ایکسپلین ہیومن نیچر۔ اس کے اندر پھر ہم نے ہیومن نیچر کی 2 ایسینشلسٹ اور 2 نان ایسینشلسٹ پوزیشنز کو بریفلی ڈسکس کیا۔ ایسینشلسٹ میں ہم نے ریشنل ویو کو ڈسکس کیا، اس کی کلاسیکل، اس کی ماڈرن، دونوں مینیفیسٹیشنز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ دوسرا ہم نے ایسینشلسٹ پرسپیکٹو میں ریلیجس ویو ڈسکس کیا، اور ریلیجس ویو کے اندر ہم نے ابراہمک ٹریڈیشن کو لیا اور کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیا۔ جو ہینڈ آؤٹ آپ کو دیا ہوا ہے، جو کتاب دی ہوئی ہے، اس کے اندر جوڈائزم اور کرسچینٹی پہ موجود تھا مٹیریل، جوڈائیو کرسچن ٹریڈیشن کے نام سے، لیکن اسلام کے اوپر اس میں نہیں تھا۔ تو اسلام کے بارے میں ہم نے جو موٹی موٹی باتیں تھیں جو کہ اسٹیبلشڈ ہیں تمام مکاتب فکر کے اندر، وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا نان ایسینشلسٹ پرسپیکٹو، اور اس میں سائنٹیفک ویو ڈسکس کیا اور ایگزسٹینشلسٹ ویو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایسٹرن ویو کو سیپریٹلی ڈسکس کیا، بالکل الگ، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسینشلسٹ ہے یا نان ایسینشلسٹ ہے، بلکہ ہم نے ایسٹرن ویو کو سیپریٹلی ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ بتایا کہ ایسٹرن ویو آف ہیومن نیچر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی مرضی ہے، سمجھ لینے کے بعد آپ اس کو ایسینشلسٹ کیٹیگری میں ڈال دیں یا نان ایسینشلسٹ کیٹیگری میں ڈال دیں، آپ کی مرضی ہے، یا اس کو سیپریٹلی رکھیں۔ کیونکہ ایسٹرن ویو جو ہے وہ ایسٹرن پرسپیکٹو ہے، اور یہ جو ڈسٹنکشن ہم نے لی تھی ایسینشلزم اور نان ایسینشلزم کی، یہ کنونشنل تو ہے، لیکن ویسٹرن پرسپیکٹو میں ہیومن نیچر کو اپروچ کرنے کے یہ تو پیراڈائمز رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے ایسٹرن ویو کو سیپریٹلی ڈسکس کیا، اور اس میں بھی ہم نے صرف بدھزم کو ڈسکس کیا تھا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ کیا تھا۔ بدھزم کے بارے میں ہم نے
कंप्लीट कर लिया था, लिहाजा हमने अपने हिसाब से इनिशियली ह्यूमन नेचर के हवाले से अपना जो सेक्शन है वो कंप्लीट किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तमाम ह्यूमन नेचर्स को, हमने तो ये बताया कि फ़िलोसॉफिकली आप ह्यूमन नेचर को अप्रोच कैसे करते हैं, और जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। आपकी तवज्जो मेथड के ऊपर होनी चाहिए कि मेथडोलॉजिकली हम क्या क्या करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, एसेंशियलिस्ट कैसे करते हैं, नॉन एसेंशियलिस्ट कैसे करते हैं, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव कैसे डिस्कस करता है। अब हम आ रहे हैं दूसरे अपने क्वेश्चन की तरफ, हाउ डू आई अंडरस्टैंड रियलिटी। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन। एपिस्टेमोलॉजी से डील करता है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थियरी एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो, उसका जो कंसर्न है वो ये है कि इंसान जानता कैसे है और जानने के अमल में उसके मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं या रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या होते हैं। इंसान के अंदर इनबिल्ट कौन सी कैपेसिटीज़ हैं जो उसकी नोइंग की कैपेसिटी और अवेयरनेस को बढ़ाती हैं, या एक्सटर्नल रिसोर्सेज इंसान के पास क्या हैं जो उसको अवेयर करने में मदद देती हैं, और जो भी सोर्स वो इस्तेमाल करता है उस सोर्स ऑफ नॉलेज की क्या लिमिटेशंस हैं। तो यानी कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो सिर्फ सोर्स को नहीं डिस्कस करती, थियरी को डिस्कस नहीं करती, थियरी की लिमिटेशंस को भी डिस्कस करती है और सोर्सेज की लिमिटेशंस को भी डिस्कस करती है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली इंसानों का ये प्रॉब्लम रहा है कि वो जानने के अमल को उन्होंने कभी यानी कि आसान क्वेश्चन नहीं समझा, फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ ये बताती है कि फिलोसॉफिकल स्पीकिंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लेम एपिस्टेमोलॉजिकली। जब तक कि आप एपिस्टेमोलॉजिकली क्लेम नहीं कर रहे तब तक तो आपके क्लेम के पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते फ़लसफ़ी। लेकिन जब आप एपिस्टेमिक क्लेम करते हैं तो फिर वो आपको एकेडमिकली इंगेज करते हैं। क्या मतलब कि अगर आप ये कहें आई बिलीव और उसके बाद कोई क्लेम कर दें आप, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, ये आपके अपने अकायद हैं या आपके तसव्वुरात हैं या आपके नज़रियात हैं, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं आई नो, तो इसका मतलब ये है कि अब आप क्लेम कर रहे हो कि आप कुछ जानते हो। तो एपिस्टेमिक क्लेम जब आप करते हो तो फिर वो आप यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग आप एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम में आ गए। तो जब उस पैराडाइम में आओगे तो उस पैराडाइम के जो बड़े खिलाड़ी होंगे वो आपको इंगेज करेंगे और आप उनकी जो थियरीज़ हैं, उनके जो एनालिसिस हैं, आपको उनको काउंटर किए बगैर अपनी नोइंग का क्लेम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ़िलासफ़ी के अंदर एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एक ऐसा दायरा है जिसमें वो लोग कसे जाते हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास कोई इल्म है। और अगर कोई आदमी कहे भाई मुझे तो पता वता नहीं है, मैं तो ऐसा समझता हूँ, या मेरा ऐसा मानना है, या मैं ऐसा अक़ीदा रखता हूँ, तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर आपने कहा मैं जानता हूँ, तो फिर आप आ गए एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम में। तो फिर वो एपिस्टेमोलॉजिकली आपको इंगेज भी करेंगे और आपकी पोजीशन को थ्योराइज भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, इवेलुएट भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो भाई जो बोल रहा है फ़लसफ़ी उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। यानी कि ज़ाहिर है कि जो ये इतना बड़ा क्लेम करेगा और सारे लोग उसको उसकी तरफ मुतवज्जह हो, तो वो ख़ुद भी कोई थिंकर ही होगा, तो फ़िलोसॉफिकली उसको इंगेज करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने जब आप लोगों को एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाया था, रैशनल व्यू,
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاسیکل اپروچ میں اور ماڈرن اپروچ میں کیا فرق ہے، اور وہ فرق جو تھا وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی. کلاسیکل اپروچ میٹافزکس سے ایپسٹمالوجی کی طرف جاتی ہے. They start with metaphysics and they, on the basis of metaphysics, they address epistemological issues. یہ classical thinking جیسے ایرسٹاٹل، پلیٹو، ساکریٹس، ہیراکلائٹس، پروٹاگورس، تو یہ لوگ جو ہے میٹافزکس سے ایپسٹمالوجی کی طرف جاتے تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کے جو تھنکرز ہیں. اس کے بعد کرسچینٹی آ گئی یورپ کے اندر، تو کرسچن تھنکرز نے بھی یہی اپروچ رکھی. کرسچن تھنکرز بھی پہلے حقیقت کو بتاتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں حقیقت کو کیسے جاننا ہے، یعنی کہ they start with metaphysics and they move towards epistemology. لیکن ماڈرن جو تھنکرز تھے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں جو اجنبیت ہے، اس اجنبیت ویسی اجنبیت جیسی جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی اجنبیت ہے. اسی میں پورے تفصیل سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ماڈرن جو تھنکرز ہیں وہ الٹا ہے، وہ ایپسٹمالوجی سے شروع کرتے ہیں. They start with epistemology and ends up with metaphysics. میٹافزکس کو سیکنڈری لیول پہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے حقیقت آپ کے علم کی حدود کا تعین کرے گی کلاسیکل اپروچ میں، اور ماڈرن اپروچ میں آپ کے جان لینے کی صلاحیتیں حقیقت کا جو ہے حدود کا تعین کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت وہ حقیقت جو آپ کے دائرۂ علم سے باہر ہے ہوگی حقیقت، لیکن اس کے بارے میں آپ کوئی علمی دعویٰ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماڈرن اپروچ کو جو لوگ عام طور پہ ہمارے یہاں ہر چیز کے ساتھ جدت جدیدیت یہ بھائی ایسا نہیں ہے، اس طرح اتنا سمپل نہیں ہے یہ، اور ہر چیز کو آپ اپروچ کریں، ایسا نہیں ہے. ماڈرن تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریالٹی ہے، کوئی چیز ریئل ہے، لیکن آپ اس کو ایپسٹمولوجیکلی ایکسس نہیں کر سکتے، تو اس کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے بیکار ہے، برابر ہے، فرق نہیں پڑتا اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں نا. مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے دیوار کے جوڑوں کے اوپر جو دیواریں جو جڑتی ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں شیاطین، دو جگہ یوں وہ بیٹھے ہو سکتا ہے سارے بیٹھے ہوں، لیکن میں ان کو اپروچ نہیں کر سکتا، ایپسٹمولوجیکلی ایکسس نہیں کر سکتا. تو ایپسٹمولوجیکلی ایکسس نہیں کر سکتے تو میٹافزیکلی ان کے بارے میں گفتگو کرنا فضول ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. پہلے آپ کو بتا پڑے گا حقیقت جو بھی آپ کا تصور حقیقت ہے، وہ تصور حقیقت کے لیے سب سے ریلائبل ذریعہ علم کون سا ہے، پھر آپ اپنی مرضی سے چوز کرو گے اور پھر آپ بتاؤ گے کہ علم کیسے آپ کو ملے گا. تو حقیقت علم کی حدود کا تعین کرتی تھی کلاسیکل اپروچ میں، اور ماڈرن اپروچ میں ایپسٹمولوجی حقیقت کی حدود کا تعین کرتی ہے. تو if you want to circumscribe the reality, that can only be possible through the circumcision of the epistemological paradigm. آپ ایپسٹمولوجیکل پیراڈائم کو شرنک کر دیں، حقیقت شرنک ہو جائے گی. ایپسٹمولوجیکل پیراڈائم کو ایکسپینڈ کر دیں، ایکسپینڈ ہو جائے گی. تو
دنیا کے اندر علم کے ذرائع یا علم کے نظریات کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آپ کے نظریہ حقیقت پہ پڑتا رہے گا، پڑتا رہا ہے، پڑتا رہتا ہے. لہٰذا ایپسٹمالوجی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرتی میٹا فزکس سے، لیکن وہ میٹا فزیکل پوزیشن کے لیے سیریس ایکیڈیمک چیلنج پوز کر سکتی ہے. کلاسیکل میں اس کا جو تھریٹننگ کیپیسٹی تھی وہ کم تھی، کیونکہ وہ دے اسٹارٹ وتھ میٹا فزکس، تو کینوس بہت بڑا کر دیتے تھے. ماڈرن نے ایپسٹمالوجی سے میٹا فزکس کی طرف گئے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایپسٹمالوجی کا تعلق جاننے سے ہے. تو سوال یہ کس کا جاننا، کس کے جاننے سے پتہ چلے گا؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے بھائی میرے جاننے سے، تو میرے جاننے یا آپ کے جاننے یعنی کہ انسان کے جاننے سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ میٹا فزکس کا جو ڈسکورس ہے وہ ڈائیورسٹی آف ریالٹی کو مانتا ہے، لیکن جانے گا تو انسان ہی نا. تو جانے گا جب انسان ہی، تو کلاسیکل تھنکرز اور ماڈرن تھنکرز یہ کہتے تھے کہ پہلے بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم کیا جان سکتے ہو اور کیا نہیں جان سکتے. جو تم جان ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا نہ صرف یہ کہ ماڈرن جو ایپسٹمالوجی تھی وہ سرکمسکرائب کرتی تھی آپ کی نوشن آف ریالٹی کو، بلکہ وہ اینتھروپوسینٹرک ہے، انٹرنسکلی ہیومن سینٹرک. یعنی کہ علم کے تمام نظریات انسان کو سامنے رکھ کے ایکسپلین اور انڈرسٹینڈ کیے جائیں گے. علم کے سارے ذرائع انسان کو دیکھ کر انڈرسٹینڈ اور ایکسپلین اور ایویلویٹ کیے جائیں گے. کوئی بھی غیر انسانی جو ذریعہ ہوگا اگر وہ انسان کے قابو کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کی ایپسٹمولوجیکل ورتھ کم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ایپسٹمالوجی انٹرنسکلی، بار بار کہہ رہا ہوں، انٹرنسکلی اینتھروپوسینٹرک ہے، ہیومن سینٹرک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاننا انسان کی فیکلٹی ہے. انسان کے جان لینے کی صلاحیتیں کو بیان کرنے کے جتنے بھی نظریات ہوں گے وہ پریزیوم کرتے ہیں ہیومن کو پریزیوم کر کر ہی بیان کیے جاتے ہیں. کوئی نان ہیومن سورس آف نالج کو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر دنیا میں اور دوسری بینگز بھی ہیں جو جانتی ہیں اور جان جاتی ہیں. مثال کے طور پہ زلزلے سے پہلے مینڈکوں کو پتہ چل جاتا ہے زلزلوں کا، تو وہ آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ تو زلزلے سے پہلے جو وہ آواز نکالتا ہے اور عام روٹین میں جو آواز نکالتا ہے اس میں فرق کرتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. جاپان میں چونکہ بہت زلزلے آتے ہیں اور زلزلوں کو پریڈکٹ کرنے کا پریمپٹیو جو اپریٹس ہے وہ بہت وہ ہے، سرٹینٹی نہیں ہے اس کے اندر، تو انہوں نے مینڈکوں کے ذریعے بھی اس کی کوشش کی اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی. مینڈک کے جاننے سے میں جان لوں، تو بنیادی طور پر مینڈک کا ٹرانا جو ہے وہ تھیوری آف نالج نہیں ہے. تھیوری آف نالج کا کنسرن یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مینڈک زلزلے سے پہلے الگ طریقے سے آواز نکالتا ہے. تو یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا، دوسرے نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے. یعنی کہ مینڈک کے علاوہ دوسرے جانور یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، لیکن انسان نے مینڈک کو آبزرو کر کے جان لیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ دوسرے جو جان رہے ہیں، دوسرے جاندار جو جان رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے.
ہاں ان کے جاننے کے عمل کو آپ کوئی ایسا ذریعہ علم اپنا پیدا کر لیں جس سے ان کی جو اویئرنیس ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا لیں، تو یہ آپ کی تھیوری آف نالج یا آپ کے سورس آف نالج کی ایکسٹینشن یا ایکسپینشن یا ایویلویشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو اب آ جائیں کہ ایپسٹمالوجی کے ساتھ جو بیسک کنفیوژنز ہیں وہ کیا ہے عام آدمی کے لیے، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے. پہلا کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کا تعلق تعلیم سے ہے. علم ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے، اور معلومات ایک الگ چیز ہے. علم، تعلیم، معلومات تینوں ایک چیز نہیں ہے. انفارمیشن، ایجوکیشن، نالج، یہ تینوں الگ الگ چیزیں. جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایپسٹمولوجیکل ایشو جو ہے یا ایپسٹمولوجیکل جو اپروچ ہے وہ نالج سے ڈیل کرتی ہے. ایجوکیشن اور انفارمیشن اس کا ڈائریکٹ کنسرن نہیں ہے، بلکہ اسے وہ امپلیکیشنز کے لیول کے اوپر لیتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں لیکن ان کے پاس کوئی نالج نہ ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایجوکیشن ہو لیکن نالج نہ ہو؟ تو یہ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ ہر ایجوکیٹڈ آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہوگی، لیکن ہر نالجبل آدمی ایجوکیٹڈ نہیں. صحیح ہے. تو جو میجر کیٹیگری ہے وہ نالج کی ہے اور ایجوکیشن اس کی سب کیٹیگری ہے. یہ کلاسیکل اپروچ میں میٹر فزکس کے بعد ایپسٹمولوجیکلی جو کمبینیشن آ رہا ہے، تو یہ پہلے کون سی ریالٹی یعنی ریئل ریالٹی ہے وہ اس جاننے کے عمل کو ٹریگر کری؟ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے حقیقت کو جان لیں اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں جانیں؟ پہلے یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کی ذات کے بارے میں کچھ حقیقتیں آپ پہ منکشف ہوں گی پہلے سے ہی. اس کے لیے آپ نے کچھ سوچا ووچا نہیں، وہ آپ پہ منکشف ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ یہ میری حقیقت ہے، لیکن دوسرے لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ اس کو اپنے جاننے کے عمل کو جس نظریے کے طور پہ پیش کریں گے وہ آپ کی ایپسٹمولوجی ہوگی. تو کلاسیکل اپروچ جو تھی وہ کہتی تھی پہلے اس سوال کو ٹیک اپ کرو کہ حقیقت کیا ہے، پھر حقیقت کو تم نے کیسے جانا یہ سیکنڈری لیول کا کوشچن ہے. ماڈرنسٹوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ حقیقت کو جاننا یہ بھی تو ایک ایپسٹمولوجیکلی کام ہے. تو پہلے تم یہ نہیں بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے، پہلے بتاؤ جانتے کیسے ہو، پھر حقیقت کے اوپر آنا. تو ظاہر ہے کہ ماڈرن اپروچ زیادہ کریٹیکل تھی، اس نے کلاسیکل اپروچ کو ڈیفیٹ کیا اور وہ بالکل یعنی کہ ٹریڈیشن کو اس نے اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیا کلاسیکل تھنکرز کے جو اپروچ تھی. اور انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر جب وہ مابعد الطبیعاتی یا میٹافزیکل پوزیشنز لے رہے ہیں تو بھائی وہ ایک طرح کا علم ہی تو ہے نا، تو وہ بھی تو علم ہی ہے. لہٰذا پہلے انہیں علم کی حدود اور قیود سے بحث کرنی چاہیے، پھر انہیں جاننا چاہیے حقیقت یہ ہے اور یہ نہیں ہے. لہٰذا ماڈرن اپروچ نے کلاسیکل اپروچ کو سیریسلی ڈیمیج کیا اور اب زیادہ تر لوگ ماڈرن میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یعنی کہ 19 سینچری کے تک یہ معاملہ رہا، اور 19 سینچری کے بعد جو تھنکرز آئے جیسے کہ ہوزرل وغیرہ اور ہائیڈگر، یہ لوگ جو آئے انہوں نے ایپسٹمولوجی اور میٹافزکس کی جو ڈسٹنکشن تھی وہ ختم کر دی. اور آپ ان کا فلسفہ پڑھیں تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ایپسٹمولوجیکل ہے یا آنٹولوجیکل ہے، وہ مرج کر دیا انہوں نے. اور جو کلاسیکل ڈویژن تھی ایپسٹمولوجی، میٹافزکس اور ایتھکس کی وہ ختم ہو گئی. یعنی کہ فینومنالوجی میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے ایپسٹمولوجی شروع ہو رہی ہے، کہاں سے میٹافزکس شروع ہو رہی ہے، کہاں سے ایتھکس شروع ہو رہی ہے، یہ نہیں سمجھ. انہوں نے وہ جو اپروچ ہے وہ فینومنالوجیکل ہے.
اور چونکہ فنامنا کے اندر سب کچھ ہے, واٹ از اپیرنٹ ٹو یو, وہ آپ کا ریالٹی بھی ہے, آپ کا جاننا بھی ہے, آپ کا پہچاننا بھی ہے, آپ کا ججمنٹ بھی ہے, سب ہے. تو اسی لیے وہ, اور اس کے بعد پھر پوسٹ ماڈرنسٹوں نے تو حقیقت نہیں, وہ ایک الگ ہے. وہ ہم فلاسفی کو ایز اے ٹریڈیشن نہیں پڑھ رہے, اس لیے ہم یہ ڈیبیٹس نہیں کر رہے. لیکن یہ جو آپ کا کوشچن تھا وہ کوشچن جو آپ کو پرابلم کر رہا تھا, ماڈرنسٹوں کو بھی وہی پرابلم کر رہا تھا. وہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جب تم میٹا فزکس کے بارے میں بات کرو, وہی تو تم جان ہی رہے ہو نا, تو تم پہلے یہ بتاؤ نا جانتے کیسے ہو, جو کہ ڈیکارٹس نے جو اپروچ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہے, انفارمیشن دیکھنی ہے, ایجوکیشن, پھر نالج. دنیا جو ہے زیادہ تر جو پریشان ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں اور انفارمیشن کے بارے میں پریشان ہے. نالج کو انہوں نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا اور یہ سمجھا ہے کہ انفارمیشن اور ایجوکیشن ہی دراصل نالج ہوتے ہیں, جو کہ فلسافیکل اسپیکنگ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. نالج جو ہے وہ what you derive from the information by your own analysis. So knowledge is the overarching category of information. Information is just the data. It's just the raw data. It's just the data. Knowledge is what you derive from the data. That's your inference, your synthesis, your analysis, your evaluation. So it means that information and knowledge are not synonymous, but they have an organic link with each other. یعنی کہ فلسفے میں یہ تو نہیں کہا کہ انفارمیشن نالج ہوتی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے درمیان کازل ریلیشن شپ ہے. انفارمیشن اور نالج کے درمیان ایک کازل ریلیشن شپ ہے, کیونکہ ویل انفارمڈ آدمی کے لیے ایویلویشن کے مواقع زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ انفارمڈ ہے, اور جو ویل انفارم نہیں ہے اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ چونکہ کم ہے, اس لیے اس کی نالج کے بڑھنے کے امکانات بھی کم ہوں گے. لہٰذا یہ تو نہیں کہا لوگوں نے کہ انفارمیشن اور نالج سینونیمس ہوتے ہیں, ایسا تو انہوں نے نہیں کہا کہ انفارمیشن از ایکول ٹو نالج, لیکن ایسا ضرور بہت لوگوں نے بہت زور سے کہا کہ انفارمیشن اور نالج میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, کہ اگر انفارمیشن بڑھ جائے تو نالج بڑھ جائے گی, یا نالج کو بڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا ہے, آپ کا ڈیٹا جتنا بڑھتا جائے گا آپ کے ڈیریویشنز اتنی بڑھتی ڈائیورس ہوں گی, اور اتنی بڑھیں گی جتنی تیزی سے آپ کا انفارمیشن ڈیٹا بڑھے گا اتنی تیزی سے آپ کا نالج گرو کرے گا. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر نالج بڑھ جائے, نالج بیس بڑھ جائے, تو آپ کو انفارمیشن ایکسیسیبلٹی بڑھانی پڑے گی اس معاشرے کی. یہ انڈیویجول کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے یا معاشرے کی؟ جنرلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول کی بھی اور معاشرے دونوں کے لیے شروع میں یہی سمجھ. اگر ہم سوسائٹی کے اندر انفارمیشن بہت زیادہ کر دیں, ایکسیسیبلٹی بھی بڑھا دیں اور لوگ اس کو نہ پڑھیں, ہاں تو نالج تو انکریز نہیں. شروع میں دراصل جب یہ ڈبیٹ ریز ہوئی تو ڈبیٹ ریز کیوں ہوئی, اس کی ایک ہسٹوریسٹی ہے, اس کی ایک تاریخیت ہے. یورپ کے اندر جو سورسز تھے وہ کالونائز تھے بائی دی چرچ, کیونکہ چرچ کا کنٹرول تھا انفارمیشن ایکسیس پہ. تو بہت ساری جو انفارمیشن تھی وہ ایکسیسیبل ہی نہیں تھی عام آدمی کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کرپٹ کرتی ہے لوگوں, لہٰذا انفارمیشن کو کنٹرول کرتا تھا چرچ, اور جتنی سوسائٹی کی ڈائجیشن کیپیسٹی تھی یا انٹلیکچوئل ڈائجسٹو کیپیسٹی تھی اتنی ہی وہ فلٹر کر کے دیتا تھا. مثال کے طور پہ ہر آدمی تفسیر نہیں کر سکتا تھا بائبل کی تفسیر پہ ہر ایک کو حق نہیں تھا انیشیلی.
کیتھولسزم کے اندر. اسی طریقے سے ایگزورسزم کے اوپر ہر ایک کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ جن بھوت اتارنے کی تربیت حاصل کرے. اسی طریقے سے بائبل کے وہ ایسپیکٹس جن کی بنیاد پر شیطان اور خدا کے درمیان تعلق کو بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی وہ ہر ایک تک ایکسیسیبل نہیں بناتے تھے. لینگویجز کو بھی کنٹرول کرتے تھے. اسی طریقے سے سوشل جو پرابلمز ہوتے تھے ان کو پرائیویسی کے اندر کنفیشن کے میکنزم کے تھرو ہینڈل کرتے تھے. چرچ کا جو بیوروکریسی تھی وہ اویئر ہوتی تھی ان بہت سارے پرابلمز کو, لیکن سولوشن وہ پبلکلی نہیں دیتے تھے, انڈیویجولی دیتے تھے. تو جب یورپ کے اندر بغاوت ہوئی ریلیجن کے خلاف تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں جاہل رکھا. اور کیوں رکھا؟ کیونکہ انہوں نے انفارمیشن کو کنٹرول کیا. تو انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے خلاف ایک بغاوت تھی. لہٰذا انفارمیشن کنٹرول انٹرنسیکلی ایک امورل اور ایک ان ایتھیکل ایٹیچیوڈ کے طور پر ریکگنائز ہوا یورپ کے اندر, اور انہوں نے تمام بیریئرز ایک دم سے ہٹائے. رینیسانس بیسیکلی ایکسیسیبلٹی آف انفارمیشن ہی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. تو یورپ کے اندر چھپانے کو برا سمجھا جاتا تھا. یورپ میں پہلے چھپانے کو اچھا سمجھا جاتا تھا. اپنے دکھوں کو چھپانا, اپنے گناہوں کو چھپانا, اپنی خوبیوں کو چھپانا. کلاسیکل جو کرسچن سویلائزیشن تھی اس کے اندر یہ ویلیوبل چیزیں تھیں. دکھانا, تماشے لگانا اچھی بات نہیں تھی. اس کا ریاکشن جو ہوا وہ بہت سیویئر ریاکشن ہوا, اور وہ ریاکشن یہ ہوا کہ چھپانا ان اٹ سیلف بہت زیادہ گندی بات بن گئی, بہت ہی بری بات بن گئی. لہٰذا اوپننیس جو ہے وہ ویلیو کے طور پہ نکل کر آئی ہسٹوریکلی, اور وہ اوپننیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انفارمیشن کے حوالے سے بھی تھی کہ بھائی اوپن کریں آپ ایکسیس ٹو دی انفارمیشن. اور اس کے پیچھے جو جسٹیفیکیشن تھی وہ یہ کہ جب ڈیٹا بڑھے گا تو لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ٹو دی انفارمیشن بڑھے گی, اور جیسے جیسے لوگوں کی ایکسیس ٹو انفارمیشن بڑھے گا ویسے ویسے لوگ جو ہے اویئر ہوں گے, اور جیسے جیسے لوگ اویئر ہوں گے اس کے نتیجے میں دنیا بہتر ہو جائے گی, پیسفل ہو جائے گی, میچور ہو جائے گی. آئیے اسی طریقے سے اگر آپ کو پتہ ہے, پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ, مسلمانوں کے اندر بھی ایک پوری موومنٹ تھی. اس موومنٹ کا نام تھا اخوان الصفا, دا بردرن آف پیورٹی. اخوان الصفا کے جو لوگ تھے وہ بنیادی طور پر اسماعیلیز تھے. صحیح ہے, اسماعیلیز جو تھے وہ مسلمانوں کی جو شیعیٹ کریڈ ہے اس شیعیٹ کریڈ کی بھی مائنورٹی تھی. تو ان کے جو اوپوننٹس تھے وہ بہت طاقتور تھے. مثال کے طور پہ ایک تو عباسائٹس تھے, عباسی بہت طاقتور تھے اور وہ سنی تھے. صحیح ہے. اور جو دوسرے تھے اہل تشیع میں اثنا عشری جو تھے 12 اماموں والے, وہ امام موسیٰ کاظم کو فالو کرتے تھے, اور جو اسماعیلیز تھے امام اسماعیل کو فالو کرنے والے تھے. تو موسیٰ کاظم کے پیچھے جو لوگ گئے وہ میجورٹی میں تھے, یعنی کہ اثنا عشری جو ہے اگر شیعیٹ کریڈ کا ریپرزنٹیٹیو پوزیشن ہے کیونکہ اس میں زیادہ لوگ اسے فالو کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیلیز جو ہے ایک تو مین سٹریم اسلام میں سنیوں سے دور تھے, اور پھر اگر شیعیٹ ہیں تو پھر مین سٹریم شیعہ سے بھی دور تھے. تو ان کو دو طرح کے اینیمیز کا سامنا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی پوزیشن لوگ کیوں نہیں مان رہے. سوال یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری پوزیشن ٹھیک ہے تو یہ ہماری پوزیشن مان کیوں نہیں رہے, کہ مسئلہ کیا ہے ان کا.
میجورٹی یعنی کہ سنی اور میجورٹی جو اثنا عشری ہے وہ کیوں نہیں مان رہے. تو انہوں نے اس کا یہ کہا کہ شاید ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ان کو دنیا کی انفارمیشن ہی نہیں ہے. یہ خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے تو یہ ایسٹرالوجی بھی پڑھتے تھے اور کیمسٹری بھی پڑھتے تھے اور نیومرولوجی بھی پڑھتے تھے اور فلسفی بھی پڑھتے تھے اور گریکس کو بھی لیکن انہوں نے ایک تنظیم بنائی جو کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی. انڈر گراؤنڈ موومنٹ کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ پامفلیٹس لکھتے تھے اور وہ پامفلیٹس جو تھے رات کو چپکے سے سب لوگوں کے گھروں میں پھینک کے چلے جاتے تھے تاکہ لوگ جب ان کو پڑھیں کہ بھئی ایسٹرونومی میں کیا ہو رہا ہے یا نیمرولوجی کیا ہے یا کوئی بھی فیلڈ, فزکس, کیمسٹری اس زمانے میں اتنی نہیں تھی, کیمیا, یہ میڈیسن یا جو اس طرح سے وہ جو پامفلیٹس تھے ان کو بعد میں جمع کیا گیا جن کو رسالۃ الاخوان الصفا کہتے ہیں. رسالۃ الاخوان الصفا یہ 52 یا 54 ہے, صحیح ڈیٹیل نہیں پتہ, لیکن یہ کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی جو یہ کہتی تھی کہ جو پاور میں لوگ ہیں یہ پاور میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے انفارمیشن کو کنٹرول کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب انفارمیشن اوپن ہوگی تو پھر لوگ ان کا مائنڈ جو ہے وہ وائڈن ہوگا تو ان کی پوزیشن وہ مان لیں گے. صحیح ہے. تو دنیا میں جو یہ خیال کہ ہماری بات اس لیے لوگ نہیں مان رہے کیونکہ لوگ جاہل ہیں, یہ ایک بہت ہی پاورفل آرگیومنٹ رہا ہے ہسٹوریکلی. یہ صرف مسلمانوں میں یا کرسچن میں یا ہندوؤں میں یا جیوز میں نہیں رہا, دنیا میں ہمیشہ جن لوگوں کی بات لوگ نہیں مان رہے ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے جہالت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ماڈرنزم نے بھی ایسا ہی سمجھا کہ یہ دراصل جو پاور سینٹرز میں بیٹھے ہیں نا, یہ انہوں نے اپنی پاور کو مینٹین کیا ہے بائی دا کنٹرول آف دی انفارمیشن کنٹرول کے لیے. لہٰذا حل انہوں نے یہی سمجھا 17-18 سینچری میں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اوپن کی جائے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو سب کے لیے. لیکن انیشیلی انہوں نے کوشش یہی کی کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن فار آل ایڈلٹس. انیشیلی انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی ہر انفارمیشن تو سب کو نہیں دی جائے گی, لیکن بہرحال ایکسیس ٹو انفارمیشن جب ایک انسان بڑا ہو جائے تو اس کو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں یہ پادری کے پاس ہوگی یہ انفارمیشن تمہارے پاس نہیں ہوگی, یہ اس کے پاس ہوگی. ایسی ہائرارکیکل نہیں ہونی چاہیے. ایپسٹمولوجیکل ایکسس جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں پروفاؤنڈ ہو تو آپ کو ایکسس ٹو انفارمیشن دینا پڑے گا. تو یعنی کہ یہ کام شروع ہو گیا تھا 17-18 سینچری سے یورپ کے اندر, اور اس کا جو عروج تھا وہ 20ویں صدی کے شروع کے 5-6 سال. اس کے بعد جو ہے کریٹیکل تھیوری وغیرہ ڈیولپ ہوئی تو ان کے سامنے یہ بھیانک اس کا چہرہ نظر آیا کہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ انفارمیشن کو ہی کنٹرول کر لیں. میں انفارمیشن کا کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو بڑھا دیں, یہ بھی طریقہ ہوتا ہے انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کا. تو کنٹرول کے نئے اپریٹس ڈیولپ کیے ماڈرن ورلڈ نے, اور وہ اتنے سافسٹیکیٹڈ ہیں. جب وہ اتنے سافسٹیکیٹ ہو گئے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن کا بلک بڑھا کر کنٹرول کر سکتے ہیں, تو انہوں نے ایکسیس ٹو انفارمیشن کو اتنا اوپن کر دیا کہ آپ کوئی اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا, چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بولیں آپ بولیں جیسے ٹیلی ویژن والے نہیں جو اپنا تماشا لگاتے ہیں تو ہر ایک کو یہ بول رہے ہوتے ہیں آپ بولو ہے.
بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو یہ جو بول رہے ہیں سب لوگ مل کے جو بکواس کیے جا رہے ہیں, اتنی ساری بکواس کبھی انسانوں نے بیک وقت اکٹھے نہیں کی کبھی بھی, اور اتنی ساری بکواس سنی بھی نہیں کبھی بھی. انسانوں نے کسی بھی اس صدی کے انسانوں نے جتنی بکواس سنی, اس سے پہلے کے انسانوں نے اتنی بکواس نہیں سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریفلیکٹیو تھے, ریلیٹیولی مور ریفلیکٹیو تھے, کیونکہ سننے کے بعد سمجھنا بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت لوگ صرف سنے جا رہے ہیں. تو جو لوگ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ لوگ کہتے ہیں آج کا انسان بڑا اویئر ہے, یہ ایک صحیح بات نہیں ہے. آج کا انسان اویئر نہیں ہے, اس کو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. آج جو ہے ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے انفارمیشن کے اوور ڈوز پہ ٹروتھ بھی تو چھپ جاتا ہے. جی بالکل ہے. یعنی یہاں پہ ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ ٹروتھ بھی. دیکھو مسئلہ کیا ہے, نالج ایجوکیشن کا جو ریئل کنسرن ہے وہ ٹروتھ ایکسکیویشن ہی ہے. لیکن ابھی میں تو جو ٹرم ہے نا, ٹرم سے جڑی ہوئی پرسیپشنز ہیں ان کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. چونکہ تم نے تھوڑا بہت فلسفہ پڑھا, اچھے خاصے کورسز پڑھے ہیں تم نے, اس وجہ سے یو کین ریلیٹ کہ یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق تو ٹروتھ سے ہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ پرزیوم کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن, یعنی کہ ٹیلی ویژن کے اوپر زیادہ نالجبل آدمی سکسیزفل نہیں ہوتا, انفارمڈ آدمی سکسیزفل ہوتا ہے. وہ اپنا آرگومنٹ بلڈ کر رہا تھا, وہ انفارمیشن دے کے اس کو کولیپس کر دیتا ہے, اور اس میں کتنی انفارمیشن ٹرو اور کتنی انفارمیشن فالس ہے اس کی ذمہ داری دروغ و گردن راوی ہے, تو وہ ڈال کے نکل جاتا ہے. تو اس نے جو لوگ ریفلیکٹیو ہو رہے تھے اس آرگومنٹ کی طرف وہ نہیں. تو یہ ہائیڈیگر جو تھا, ہائیڈیگر نے 1940s کے اندر یہ ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ اب جو زمانہ آنے والا ہے اس میں وزنی لوگ جو ہوں گے, ہیوی لوگ جو ہوں گے وہ تہہ میں بیٹھ جائیں گے اور ہلکے لوگ اوپر آ جائیں گے. جس طرح کچرا اوپر آ جاتا ہے پانی کے, اسی طرح ہلکے لوگ سارے پبلک اسفیئر کو کنٹرول کر لیں گے, اور جو وزنی لوگ ہوں گے وہ نظر نہیں آئیں گے, تہہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے علمی کیپیسٹی نہیں ہوگی ان کا بوجھ اٹھا سکیں, ان کی ڈینسٹی اتنی ہائی ہوگی کہ لوگ اتنے سطحی سوچ کے ہوں گے کہ وہ صرف ہلڑ باز اور مسخرے اور ناچنے والے اور ان کی سطح پر ہی وہ علم کی جو ان کی پیاس ہوگی بجھ جائے گی. ان کی علم کی پیاس اسی سطح کے لوگ بجھا دیں گے. تو وہ ان کے لیے یہ ایشو نیا فنامنا تو نہیں ہے, پہلے ہمیشہ سے ہی 90-95% 97% will remain like same. only 2-3% لوگ ہوں گے جو کہ پڑھتے لکھتے ہوں گے, جن کے ایکچولی کانسیپچولائز کرتے ہوں گے, چاہے زمانے قدیم سے, اور آج بھی یہ صورتحال ہے. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. وہ جو لوگ پڑھتے لکھتے نہیں تھے نا, انہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ یہ کلیم تھوڑی کرتے تھے. یہ جو ہے یہ ڈفرینٹ کائنڈ. لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے. اس سے فرق اس لیے پڑتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نہیں جانتا نا, تو میں جاننے کے قابل ہو سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا, پھر تم اللہ حافظ ہے میرا. اسی لیے فرق کیا پڑتا ہے؟ مطلب if the majority of people living in Karachi are let's say living in a situation کہ وہ کہیں کہ ہم سب جانتے ہیں, تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا. نہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ان کے پاس ریئل اپارچونیٹی ہوتی ہے جاننے کی تو وہ اسے اویل نہیں کرتے. اسی لیے ساکریٹیز کہتا تھا there are most of the people don't know that they don't know. Once they know that they don't know, then they will be able to know. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ پبلک اسفیئر بھی بہت میٹر کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پبلک سے ریئل پبلک اسفیئر کے اندر کھڑے ہو کے کوئی کلیم کریں نا, تو وہاں پر آپ 2 منٹ میں ایکسپوز ہو جائیں گے.
ریئل پبلک اسفیئر جہاں پہ انسان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, صحیح ہے نا. لیکن آپ ایک ڈیجیٹلی کنسٹرکٹیڈ ورلڈ کے اندر کچھ بھی بلفنگ کرتے رہو, بکواس بازی کرتے رہو, کون پکڑ رہا ہے آپ کو؟ تو بنیادی طور پر جو نیچر آف پبلک اسفیئر ہے وہ چینج ہو گیا. ایک آدمی ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس بازی کرتا رہتا ہے, آپ گھر میں پیچ شتاب کھاتے رہو, آپ کر کیا سکتے ہو؟ آپ اس کو فون کرو, فون نہیں اٹھائے گا, کیا کر سکتے ہو آپ؟ تو یہ ایکچولی ایک ایلوژن اور ڈائلاگ آپ کے سامنے, ایکچولی دیر از نو ڈائلاگ, اٹس اے مونولاگ. اور یہ جو مونولاگ ہے یہ جہالت کی بدترین شکل ہوتی ہے کہ میں بکواس کیے جا رہا ہوں اور دوسرا بندہ بیچارہ بولنے کی وہ اس کے پاس وہ فیسلٹی ہی نہیں ہے اویلیبل. مثلاً یہ کہ جتنے غنڈے بدماش ہیں انہوں نے اپنے اپنے چینلز کھول لیے, تو اب آپ کیا کرو گے؟ اس کا وہ چلائے جا رہا ہے, اس میں اس نے ہائر کر لیے انٹیلیجنٹ خوبصورت چرب زبان لوگ, وہ بکواس کیے جا رہا ہے کہ آپ کیا کر لو گے اس کا؟ آپ کیا کر سکتے ہو اس کا؟ وہ آپ کو پوری زندگی ڈسٹرائے کر سکتا ہے, کیریئر ڈسٹرائے کر سکتا ہے, آپ کی عزت اچھال سکتا ہے. اٹس اے ایکسٹریملی پروفین ڈومین. تو پبلک اسفیئر کبھی بھی اس طرح کا پروفین نہیں رہا. آپ اس کا ناول پڑھیں مرچنٹ آف وینس, تو شیکسپیئر جو ہے وہ جو پبلک اسفیئر کھینچ رہا ہے شیکسپیئر, وہ پبلک اسفیئر ایسا ہے جس میں سود لینے والے کو اچھا نہیں سمجھتے, لوگ برا سمجھتے. کیوں؟ یہ کرسچن سودی حرام خور کو برا سمجھتے تھے, یار یہ کس طرح کا بندہ ہے, اور معاف نہ کرنے والے کو برا سمجھتے تھے لوگ. جو شیکسپیئر جیسا آدمی جو ہے وہ ناول کے اندر اس کی بیشنگ کر رہا ہے, تو وہ پبلک اسفیئر سے شیکسپیئر جیسا آدمی پیدا ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا سر کہ بائبل کے اندر تو یہ بات آئی ہی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تھپڑ مارو دوسرا آگے کر دو, لیکن وہاں پر جب یہودی جو ہے مسجد کے اندر یا ان کا جو عبادت گاہ تھی وہاں پر جب سود کر رہے تھے, بائبل میں آگے آپ نے الٹا دیا, اس کو ان کو مارنا شروع کر دیا. تو عیسائی اس وجہ سے کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا ایک ایگریشن جو شو کی ہے, جی تو یہ بہت بری چیز ہے اس کو. جی, اور حرام رکھا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پبلک اسفیئر سے انسان نکلتا ہے. تو پبلک اسفیئر ایسا تھا کہ شیکسپیئر پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کہ بعض لوگ تو اتنے متاثر ہوئے ہیں شیکسپیئر سے, کہتے ہیں شیخ پیر تھا اصل میں, پاکستانی تھا وہ, شیخ پیر تھا, انگلش آ گئی اس کو تو اس نے لکھا. سیریسلی میں بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, مذاق نہیں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو سیریسلی وہ یہ کہتا تھا کہ شیکسپیئر جو تھا وہ یہاں کے علاقے, اپنے علاقے کا, ان کا جو علاقہ تھا بھائی کا, اس علاقے کا بندہ تھا, لیکن اس کو گورا صاحب لے کے چلا گیا وہاں. تو اس نے کہا چلو بھائی میں لکھ دیتا ہوں. اصل میں وہ سارے اس کے آئیڈیاز وہ ہر بار شیکسپیئر کو پڑھتا. میں نے بھائی تم کیا یہ لے کے گھومتے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا سر یہ دراصل وہ ہے, یہ ہمارے تمہارے کہاں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے زمین, ہمارے علاقے کس نے تو ان کے سینہ بسینہ ان تک یہ پہنچا تھا. ہم لوگ محروم رہے اس سے, لیکن کچھ تو ہوگا نا شیکسپیئر میں جو اس کو اپنا لگا, جو انگریزی آتی تھی اس کو کچھ اپنا لگا نا, اپنے جیسا لگا شیکسپیئر. تو شیکسپیئر جس پبلک اسفیئر سے نکلا اس میں تھی نا عیسائیت تھی, عیسائی ویلیوز تھیں, کچھ تھا, وہ ڈال دیتا تھا اس میں. Information or knowledge discussing education is institutionalization of information uptake. نہیں ابھی وہ اس کو طبیعت سے اس کی بخی ہو گئی, آرام آپ نے مٹا دینا. میں ابھی اب لے لیا میں نے انفارمیشن. ابھی ہم انفارمیشن جو ہے وہ نائنٹین سینچری تک انہوں نے یہ کوشش کی یورپ میں کہ انفارمیشن کو بڑھا کے نالج کو بڑھائیں. جیسے کہ ابھی ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ
کو بہت ساری انفارمیشن ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ یہ بالکل غلط ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے, بالکل غلط نہیں تھے. جیسے فرض یہ آپ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی کتا اگر کاٹ لے تو پھر ریبیز ہو جاتی ہے, اور ریبیز جو ہے وہ ایک خاص قسم کا یعنی کہ جرم ہے جو افیکٹ کرتا ہے آدمی کے سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کر دیتا ہے, باڈی کو افیکٹ کر دیتا ہے. لہٰذا کتا کاٹ لے تو پھر آپ کو بندے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, پھر آپ نے اینٹی ریبیز جو ڈوز ڈیولپ کر لیں اور تو اگر کتا کاٹ لے تو آپ اس کو اینٹی ریبیز کا انجیکشنز دے دیں تو آپ بچ جاؤ گے. یہ ایک انفارمیشن ہے, نہ آپ ڈاکٹر ہیں نہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن ہمیں یہ معلومات پتہ چل گئی. اس طرح اور بہت ساری معلومات بھی پتہ چلی جس کی وجہ سے ہمارے پاس سروائیور کے امکانات. دنیا میں آپ میں سے کسی کو بھی کبھی بھی سانپ نے نہیں کاٹا ہوگا, لیکن اگر سانپ آپ کو کاٹ لے تو پہلی بات تو یہ سانپ کے لیے آپ کو کاٹنا بہت مشکل ہے, بیکاز یو آر ویل انفارمڈ. We are informed about the possibilities that possibly incur after snake biting. صحیح ہے نا. تو آپ اغلب امکان یہ ہے کہ آپ سانپ کو مار دو گے بیکاز آف دی اویلیبلٹی آف دی انفارمیشن. فرض کہ یہ بات آپ کو پتہ ہی نہ ہوتی اور آپ اس کو دیکھتے اور آپ کو وہ کاٹ لیتا. لہٰذا انفارمیشن کے پھیلنے کی وجہ سے سانپوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو, یعنی کہ لیکن اس میں بہت ساری انفارمیشن نہیں بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. مثال کے طور پہ کہ صرف 63% سانپ ایسے ہوتے ہیں جن میں زہر نہیں ہوتا, زہر سرے سے ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور اگر اس میں کوئی خاص قسم کا زہر ہے تو وہ انسان کے لیے خطرناک نہیں ہے جتنی بڑی انسان کا جسم ہوتا ہے. جس کی نوک ہوتی ہے پوائنٹڈ ہوتا ہے, جس کا منہ اس میں ہوتا ہے زہر, اس سے مر جاتا ہے آدمی. تو یہ انفارمیشن نہیں ہے. فرض کیا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ یار اینگولر فیس کا اگر ہوگا سانپ تو وہ اگر کاٹ بھی لے تو اتنا خطرے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں زہر نہیں ہوتی. اور بعض ایسے سانپ ہوتے ہیں جو سانپوں کو کھا جاتے ہیں, سانپ کو کھا جاتا ہے لیکن اس میں زہر نہیں ہوتا, تو سیف بھی ہے, آپ گھر میں رکھ لیں اس کو. جیسے ہمارے یونیورسٹی میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے گھر میں پالا ہوا ہے, تو اس کو دیکھ کے سب ڈر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یار یہ میں نے اس لیے پال لیا, یہاں پہ اسنیک آ جاتے ہیں, اسنیک آ جاتے ہیں اس لیے آپ نے اسنیک ہی پال لیا. تو ان کا اس لیے کہ کھا جاتا ہے, اور جہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں دوسرے اسنیک نہیں آتے, پھر یہ ان کا پریڈیٹر ہے اور انسانوں کو کچھ نہیں کہتے, ایسا وہ بول رہے تھے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے انفارمیشن کوئی گندی چیز نہیں, کل سے آپ لوگ کا کان وان بند کر لیں, ایسا نہیں ہے. انفارمیشن نے کے بڑھنے سے نالج بڑھتی ہے, لیکن پیس آف دا انفارمیشن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. جب انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو انفارمیشن کو آپ اسیس کرتے ہیں, اور اسیس کرنے کے بعد آپ کی وہ نالج میں آتی ہے. تو انفارمیشن از دا ڈیٹا اینڈ واٹ یو ڈرائیو بائی یور اون انالیسس دیٹ بیکم نالج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایکویژن کے اندر جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, اسمپشن یہ ہے کہ ہر انفارمیشن کو ہر آدمی ایویلویٹ کر سکتا ہے. پہلی یہ ایک اسمپشن ہے جو کہ فالس اسمپشن ہے. ہر انفارمیشن کو ہر انڈیویجول اسیس نہیں کر سکتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کسی کو انفارمیشن دے دیں اور آپ پرزیوم کریں کہ یہ ڈیٹا کی ٹروتھ ویلیو کو اسیس کر سنتھسائز کر قابل استعمال بنانے کی ذمہ داری ان کی, یہ جو بھائی کھڑے ہوئے. تو اس میں اسمپشن یہ ہے کہ ہر انفارمیشن کو ہر انسان ایویلویٹ اور اینالائز کر لیتا ہے اور اپنے لیے قابل استعمال بنا لیتا ہے, قابل فہم بنا لیتا ہے. لہٰذا ہر انفارمیشن ہر ایک تک پہنچا دو. تو یہ اس میں پہلا کیچ یہ تھا کہ ہر انسان ہر انفارمیشن کو اسیس اور ایویلویٹ نہیں کرتا, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو دوسری اس میں اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان بنیادی طور پر اچھا ہے.
یہ ایک بہت ہی فالس اسمپشن ہے کہ انسان جب انفارمیشن ملے گی تو وہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو ایویلویشن کرے گا اور جو اویئرنیس اس کو ملے گی اس اویئرنیس کو وہ ہمیشہ مورل بھی استعمال کرے گا, مورل سینس میں استعمال. یعنی کہ ہر انسان بڑا شریف ٹائپ کا بیٹھا ہوا ہے, اپنا تصویر وغیرہ پڑھ رہا ہے اور آئی انفارمیشن ایویلویٹ بھی کر لیا, فوراً ایویلویٹ کر کے اپنا دعا پڑھی اور فوراً اچھائی کرنے نکل گیا. ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہی لوگوں کو ہاں یہ تو ابھی ان کی بات ہو رہی ہے جو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک انفارمیشن. جیسے ہی فرض کیا پنجاب میں پچھلے تو 2-4 سال پہلے سیلاب آ گیا تو اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا بہت سارے لوگ ڈھہ گئے. جھنگ وگ میں سیلاب بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا. تو میں جہاں بال کٹواتا ہوں وہ اسی علاقے کا ہے, تو میں اس سے پوچھتا تھا, اس کا جو بھائی تھا وہ اس زمانے میں گاؤں میں تھا, بڑا والا بھائی, تو میں اس سے پوچھتا رہتا تھا. میں نے کہا یار بڑے حالات خراب ہیں یہ وہ, تو وہ مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیتا تھا کہ کیا, تو پھر بتا دیتے بڑا ریسکیو کے کام ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں ذرا تعریف کر رہا ہوں, وہ گالیاں بکنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا بھی, اور بقرعید سے تھوڑے دن پہلے آیا تھا وہ, تو اس میں یہ تھا سارے جانور بہہ گئے, یہ گئے بہہ گئے وہ گئے. تو میں نے اس سے پوچھتا رہتا تھا یار جانور کیا بہہ گئے ہوں گے؟ میں کہا نہیں جانوروں کو تو تیرنا آتا ہے, جانور نہیں بہتے, 4 پیر والا ڈوبتا نہیں ہے. تو یہ اصل مسئلہ پانی سے نہیں ہے, لوگوں سے. تو میں نے کہا نہیں کیا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ جو فائبر کی کشتیاں لوگوں نے لے لی ہیں, تو لوگ تو نکل گئے, اب لوگ اپنے مال مویشی لے کے گھر کے جو اونچی جگہ وہاں پہ بیٹھ گئے. تو وہ جاتے ہیں مال مویشی, وہ 1-2 بندوں کو چھوڑ دیا, باقی لوگ نکل گئے. تو وہ فائبر کی کشتی میں بیٹھ کے آتے ہیں لوگ, انفارمیشن ہوتی ہے, وہ پوچھتے ہیں کہاں پر ہے کہاں پہ ہے, وہ انفارمیشن دیتے ہیں, وہ ادھر بھی ہے وہاں پر بھی ہے, وہ ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں اور سیدھا وہاں جا کے سب لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کہ وہاں پہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, یہ ایک سچی انفارمیشن ہے. اور کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جی؟ دو بندے ہیں, بس 2 ہی بندے ہیں, بس 2 ہی بندے, چلو 2 بندوں کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں. 2 بندوں کو ٹھکانے لگا کے سب مال وال لے کے تب چلے, ان کے مویشی بھی لے کے چلے گئے. دونوں کو ڈنڈوں سے خوب مارا, سارے ان کے جانور لے کے چلے گئے. تو انہوں نے کہا ہمیں سیلاب سے زیادہ خطرہ نہیں ہے, لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے. تو اب یہ کہ سب یہ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن یہ کر بھی رہے ہوں گے. تو انفارمیشن جب مل جاتی ہے تو اس سے یہ کہ اس کو ہمیشہ لوگ صحیح اخلاقیات کے ساتھ استعمال کریں گے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور یہ انفارمیشن کہ 1 کڈنی پہ بھی انسان جی سکتا ہے, تو لوگوں نے پورے گاؤں میں اپنی بیویوں کے کڈنیز بھیج دی. پورے گاؤں میں کسی ایک عورت کی بھی 2 کڈنیاں سلامت نہیں ہیں. ابھی تو اپنی بھیج تو نہیں, اب پہلے اس کو میں تو کام کرنا ہے ادھر ادھر. تو انڈیا کے بعض ایسے علاقے ہیں جس کے اندر پورے گاؤں کے اندر پہلے عورتوں کی نکالی ہیں کہ کڈنیاں اور بیچ دی, پھر مردوں نے بھی اپنی بیچ دی. اس انفارمیشن سے کہ انسان 1 کڈنی پہ زندہ رہ سکتا ہے, ہمیشہ اچھائی نہیں پیدا ہوگی. تو یہ بھی اسمپشن ٹھیک نہیں ہے اس آرگینک ریلیشن شپ. تیسرا یہ ہے کہ جو انفارمیشن جو ہے اس کو اس کا جو پیس ہے وہ بہت تیز ہوا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد تو وہ بلک اتنا زیادہ تیز ہو گیا کہ انفارمیشن کا جو کینوس تھا وہ بڑا ہوتا چلا گیا, اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ انسان کی کیپیسٹی سے ہی باہر ہے کہ وہ اس تمام انفارمیشن کو اسیس کر کے استعمال کرنے کے قابل ہو جائے. یعنی کہ انفارمیشن ڈیٹا جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے.
19ویں صدی تک اس کے ڈبل ہونے کی جو رفتار تھی وہ 300 ایئرس تھی. انفارمیشن اوور آل انفارمیشن ڈیٹا جو دنیا میں اویلیبل تھا اس کو ڈبل ہونے کے لیے 300 سال کی پورے انسانوں کی اجتماعی جد و جہد کے بعد وہ ڈبل ہوتا تھا. ابھی ہر 4 گھنٹے کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. انفارمیشن کا اس تیزی سے بڑھنے کے نتیجے میں انسان کی اب یہ کیپیسٹی سرے سے نہیں رہی کہ وہ اس انفارمیشن کو اسیس کرے, ایویلویٹ کرے اور قابل استعمال بنائے. تو جب ایکسیس ٹو انفارمیشن تو موجود ہے اور انالیسس آف انفارمیشن کی ذمہ داری بندے کی اپنی ہے اور اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن اتنی تیز اور ریپڈ ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ بغیر اسیس کیے, بغیر ایویلویٹ کیے انفارمیشن کو استعمال کرتا ہے, پریگمیٹیکلی یوز کرتا ہے. یعنی کہ انفارمیشن از ناٹ فار دا سیک آف اویئرنیس بٹ انفارمیشن از بینگ یوز ٹو میکسیمائز ہز یوٹیلیٹی فنکشن. تو بنیادی طور پر انفارمیشن جو ہے وہ ایپسٹیمولوجیکل ٹول رہا ہی نہیں. اٹس اے ٹول آف پروفیٹیبلٹی. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ انفارمیشن اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ انفارمیشن کے انالیسس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان وہ اس کو ایویلویٹ اور سینتھسائز کر لے. انسان تو کیا اب انسٹیٹیوشنز آ گئے. یعنی کہ پہلے اسٹیٹ نے کوشش کی کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ آرک اینجل بن جائے. اسٹیٹ کو بھی نہیں پتہ چلتا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو نہیں پتہ چلتا کہ میں یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے دیکھا جو کیا تھا انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر تھا رچرڈ بلیئر تھا, ٹونی بلیئر نے ساری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ بھائی ہم نے عراق پہ حملہ کر کے غلط کیا. We were not informed. We were wrongly informed. اسٹیٹ کا ہیڈ اور وہ مس انفارمڈ یا رانگلی انفارم تھا, اس کو اس وقت پتہ ہی چلا. 12 لاکھ آدمی مر گئے. برٹش ٹیکس پیئرس کا پیسہ بھی استعمال ہو گیا. برٹش سٹیزن تیار بھی نہیں تھے اس جنگ میں جانے کے لیے. ان کے جو بچے تھے وہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہے تھے, ان کو بھی جھونک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمجھنا کہ انفارمیشن ایک منٹ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو مسئلہ ہو ہی گیا کہ انفارمیشن جو ہے وہ اگر آپ بغیر اسیس کیے استعمال کرو تو آپ ایک ایلوژن میں ہو کہ آپ انفارمڈ ہو, یو آر ویل انفارمڈ. لیکن وہ انفارمیشن جو آپ کو مل رہی ہے اس کو اسیس نہیں کر رہا ہے ٹونی بلیئر, اور ڈیسیژن وہ لے رہا ہے. ڈیسیژن تم کیسے لے رہے ہو بغیر انالیسس کے؟ تو بہت, یعنی یہ میں نے بتا دیا کہ آپ کو پریزیڈنٹ جو ہے یا پرائم منسٹر جو ہے وہ انالیسس نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوئی ادارہ انالیسس کر رہا ہے نا. کچھ لوگ تو ہوں گے جنہوں نے ایویلویٹ انالیسس کر کے اس کو گو ہیڈ دیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کریں, صحیح ہے. اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا, جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے, رو رہا ہے. تو اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو انسٹیٹیوشن تھا جو کہ انفارمیشن کو ایویلویٹ کرنے والا وہ فیل ہو گیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک تو ابھی ہم اس میں کوئی میلیگنینسی نہیں, کوئی کنسپریسی تھیوری کی بات نہیں کر رہے, ہم تو سمپل اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ بھئی ایک ڈیٹا جب آتا ہے اتنا ملٹیپل ایریاز سے وہ آ رہا ہے اور اتنا ڈائیورس ہے کہ اس کو ایویلویٹ کرنے کی صلاحیت انڈیویجول میں تو ہے ہی نہیں. اسٹیٹ اور مارکیٹ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں کر پاتے, ریسرچ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں کر پاتے, ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کیا ہو کیا رہا ہے اس میں, کیا کیا کرنا ہے.
اور جب وہ بیچارے کچھ بولتے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں کون سا ڈیٹا ٹرو ہے اور کون سا فالس ہے. لہٰذا وہ صرف انفارمیشن کی بنیاد پہ ایکٹ کر دیتے ہیں. یہ جہالت کی بدترین شکل ہے. It is the worst form of ignorance that you are using information without assessing it. You are in the illusion that you are being informed. In fact, you are in the state of ignorance. That is a unique form of ignorance. Unique form of ignorance ایسی ہے کہ آپ illusion میں ہیں knowledge کے. آپ کو دیکھ کے جو دوسرے ٹٹو ہیں, جیسے ظاہر ہے کہ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, جو اسٹیٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنے پریزیڈنٹ پہ, پرائم منسٹر پہ, اپنے انسٹیٹیوشن پہ, ان سب کو تو وہ ڈسیو ہو گئے نا, وکٹم بھی ہو گئے. جو بیچارے سولجر چلے گئے ہوں گے, مارے گئے, انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ یار ہم نے صحیح کاز کے لیے بھی نہیں مرے. ہاں, جیسے وہ جو تھے اپنے, وہ جو امریکن تھے بھائی پاکستانی جو تھے, جن کا بیٹا گیا تھا عراق, کیا نام تھا ان کا, اب ٹی وی پہ جو آ گئے تھے ہیلری کلنٹن کے پروگرام میں. ہیلری پاکستانی نہیں تھے بیچارے, جن کا بیٹا گیا تھا, ڈاکٹر تھا. تو وہ ڈاکٹر جو گیا تھا تو وہ تو اسی انفارمیشن پہ گیا ہوگا نا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہوں گے. اب انہوں نے کہا ٹونی بلیئر نے, بھائی وہ تو غلط تھا ہی نہیں, اور ہمیں مس انفارم کیا گیا تھا اور غلط ہوا. تو وہ جو گئے تھے انہوں نے جو کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا نا. پھر انہوں نے, ان کی کیا پوزیشن رہی, ان کی کیا پوزیشن رہی, یو نو. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک انسان کی انفارمڈ ہونے کے اسمپشن کے اوپر لوگ بھیڑ چڑھ جائیں, یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگنورنس کی شکل ہے. اب آ جائے تیسرا اس میں فیکٹر کیا ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ کموڈیفیکیشن بھی ہو گئی ہے انفارمیشن کی. انفارمیشن جو ہے وہ بیچی اور خریدی بھی جا رہی ہے. صحیح ہے. اب آپ کہیں کہ انفارمیشن تو ہمیشہ سے انفارمیشن بیچی اور خریدی نہیں جاتی, لیکن جس دنیا میں آپ زندہ ہیں اس میں انفارمیشن جو ہے وہ بہت, اٹس اے بلین ملٹی ٹریلین ڈالر بزنس. تو جب ایک چیز بیچی اور خریدی جانے لگتی ہے تو کموڈیفائی جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کا ایلوژن بھی رہے اور اس کو کنٹرول بھی کر لیں. یعنی کہ انفارمیشن اویلیبلٹی بھی رہے, لیکن آپ بتائیں کہ اس میں سے آتھینٹک انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے. لہذا میدان میں آ جاتے ہیں اپنی سودا بیچنے والے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر چلے جائیں سمندر کے کنارے, آپ بیٹھے ہوئے سمندر کے بعد ایک آدمی سمندر میں سے ہی ایک بالٹی پانی لے کے بیٹھا ہوا ہو سمندر کا پانی بیچنے کے لیے, تو آپ لوگ خریدیں گے اس سے یا نہیں؟ آپ خریدیں گے بھائی؟ آپ خرید لو. کیوں نہیں خرید رہے آپ لوگ؟ میں خریدوں گا. کیوں؟ کیونکہ سمندر میں جو اگر وہ پانی ہوتا ہے وہ مٹی والا ہوتا ہے, اور اگر وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں صاف پانی, سمندر کے اندر مٹی والا پانی, سمندر میں جو پانی ہوتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمارے کپڑے وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں, گندے ہو جاتے ہیں. نمکین جو ہوتا ہے بیسیکلی, وہ بھی نمکین وہی ہے, اس کے پاس وہیں سے گیا اپنا بالٹی میں بھرا اور لیا. یہ پھر بھی غریب ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, اچھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ آپ کو کنونس کرے کہ یہ جو پانی سمندر کے اندر ہے نا یہ ان ٹریٹڈ ہے, نہیں میری بالٹی میں جو پانی ہے ایک ایسی بالٹی میں نے لی ہوئی ہے جس کے اندر میگنیز کو وہ کر لیتا ہے,
ایبزارب کر لیتا ہے. یہ بالٹی اصل میں چیز ہے بالٹی. یہ جو پانی کے اندر میگنیز ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن اس بالٹی میں جیسے آتا ہے میگنیز کو ایبزارب کر لیتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے تو ہارڈ واٹر ہی, لیکن اس میں وہ ایلیمنٹ جو آپ کی اسکن کو نقصان پہنچاتے ہیں, ٹینگ ہو جاتے ہیں لوگ, کالے سے ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. تو پھر آپ لوگ لوگے یا نہیں اس کا پانی ہے؟ پرابیبلٹی بڑھ گئی نا کہ بھائی اگر آپ کو اپنے جسم پہ یعنی کہ آپ پہلے نہا وہا لو, لیکن پھر آپ کو جب اپنے واش کرنا ہو باڈی تو یہ بالٹی میں بھر کے میں ڈال دوں گا آپ کے اوپر. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اسکن خراب نہیں ہوگی. پھر کتنے لوگ خرید لیں گے؟ آپ خرید لو گے؟ یہ تو بھائی نے پہلے ہی خرید رہا تھا. آپ دونوں آپ پھر بھی نہیں خریدتے کیوں؟ کالا ہونا ہے, پیسے نہیں خرچ کرتے. نہیں فرض کرو کہ نہا رہے ہو, جا رہے ہو, آ رہے ہو, پیر گیلے ہو رہے ہیں, ہاتھ گیلے ہو رہے ہیں, چھینٹے کسی نے مار دیے, تو اب آپ کو یار واش کرنا ہے. تو بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا جن کے پاس وہ ہوتا ہے ایکسیس کہ بھائی ان کے پاس ہٹ وغیرہ ہو, آپ کا نہیں ہے, ایسے ہی آپ مفتے میں نہیں ہوتا بریانی کی ایک دیگ لے کے جو پکنک پہ جاتے تو وہیں سے لے کے پیروں میں ڈال لیے, ہاں ڈال دو, اور اس نے 10 روپے لے لیا آپ سے. تو کیا اس میں نقصان؟ زیادہ مہنگا نہیں ہے, 10 روپے کی لے لو گے نا تم بھائی, تم دو تم. سر انفارمیشن کی ریئلٹی کہ وہ صحیح بھی ہے, وہ جو بات بھائی وقت نہیں ہے وہاں پر, وقت نہیں ہے, سورج چمک رہا ہے, سمندر ناچ رہا ہے اور آپ کو جانا ہے. سر ہو سکتا ہے کہ وہ اور اسکن کو خراب کر دے. نہیں, وہ تو عام سی بالٹی ہے, بس بالٹی ہے بس. سر شور نہیں نا اس کے بارے میں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, وہ جو چند زبان یہ گندے چل رہے ہیں. تم 10 روپے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے نا, بچانا چاہ رہے. میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں, فرض ہے ہمارے ساتھ ہماری بیوی ہو یا ہماری بہن ہو, اوکے, 10 روپے کے لیے کیا آپ کھل کر رہے ہیں, میرے سے لے لیں 10 روپے. اس طرح لوگ ذلیل بھی کر دیں. کیا 10 روپے کے پیچھے آپ کر رہے ہیں, بڑے ہی آپ نے. چلے جی میرے سے لے لیں, ڈال دے بھائی, سب بچوں کو ڈال دو ایک بالٹی. اس طرح کے ہوتے ہیں نا بعض خاندان میں, وہ آ جائیں گے, کود جائیں گے, سب کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ وہاں پر ہے ہی نہیں, یا تو وہ اس انفارمیشن کو ٹرو مانے یا نہیں مانے. تو میں نے جو سمندر کی, میں ابھی اس سمندر کی ایگزامپل کچھ اور دے رہا, یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے یونیورسٹیز کے فنڈڈ پروجیکٹس ہیں, فنڈڈ, اسٹیٹ کے نہیں, فنڈڈ پروجیکٹس, جتنے میڈیا گروپس ہیں, یہ سب ایک بالٹی لے کے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میری بالٹی میں یہ ہے, میری بالٹی میں یہ ہے, میری بالٹی میں یہ. سامنے سب سمندر ہے. ابھی جب سب سمندر ہے تو میں تمہاری بالٹی سے کیوں کروں؟ میں بناتا ہوں نا اپنی بالٹی خود, یا میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہوں نہانے. کہ نہیں, اگر گئے نا ڈوب جاؤ گے, اس میں نکلو گے نہیں. اور پانی بھی کھا رہا ہے اور ٹھنڈا بھی ہے, اور ڈرائیں گے بھی آپ کو, ہائپو تھرمیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس میں یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو سب پبلک جو ہے سمندر سے دور کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے, ہاتھ بھی مل رہی ہے, سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے, لوگ اس کے اوپر تیر رہے ہیں, گاڑیاں دوڑا رہے ہیں, اپنا وہ موٹر بائکس چلا رہے ہیں, اور باقی ٹٹو جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بس ٹٹو دیکھ رہے ہیں, اور اپنے 10 روپے نکال کے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, دے دوں, نہیں دے دوں, نہیں چھوڑو یار 10 روپے بھی نہیں دیتا, اور دیکھ رہے ہیں. ایک لگی ہوئی ہے, یہ کموڈیفیکیشن کے ذریعے ہو رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. لہذا یہ تو
چھوٹے ٹٹو ہیں جو بالٹیاں لے کے بیٹھے, ان سے بڑے پورے پورے سمندر انہوں نے بانٹ لیے. یہ میرا سمندر ہے, میرا علاقہ, ادھر کوئی آیا مار کے گرا دیں گے ہم. یہ ہماری جورسڈکشن ہے, یہ ہماری جورسڈکشن ہے, یہ ہماری جورسڈکشن ہے. اس میں آپ ایکسس نہیں کر سکتے, اس میں آپ ایکسس نہیں کر سکتے, اس میں آپ ایکسس نہیں کر سکتے. جتنا پاورفل گروپ ہوگا اپنی کموڈٹی آف انفارمیشن کو اتنا ایگریسولی پروٹیکٹ کرے گا. جیسے بلیک بیری جو ہے, اس کا آپ جا کے ڈیٹا نکال کے دکھا دو, آپ میں دم ہے تو ان کے حصے کے سمندر سے بالٹی نکال کے دکھا دو آپ. پاناما جو ہے کہ جو وہ لیکس ہوئی, جس کے بعد پاکستان میں 3 سال تک تماشا ہوتا, پوری اکانومی کا ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی 3 سال کے اندر. تو وہ پاناما سے ٹروتھ لیک کیسے ہوا؟ ٹروتھ کبھی لیک ہوتا ہے؟ سچ لیک نہیں ہوتا بھائی, گندی چیزیں لیک ہوتی ہیں, سچ ریویل ہوتا ہے, ہاف فار دا پبلک کنزمپشن, ہاف فار دیئر اون انٹرسٹ. تو یہ جو لیکیج ہے انفارمیشن کی, یہ اس کی کموڈیفیکیشن آف نالج کو, کموڈیفیکیشن آف انفارمیشن کو اسٹیبلش کرتی ہے. اس کی بنیاد پہ سب کا دھندا چل رہا ہے. 36 لاکھ روپے سیلری کیوں مل رہی ہے کسی کو؟ یہ سب کچھ آپ کے ہی معاشرے میں ہو رہا ہے نا, آپ جا کے معلوم کر لو نا. وہ آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں میں الٹا گھر میں سوتا رہوں گا بھائی, سمندر ہے لیکن میں الٹا سو رہا ہوں, الٹا سو رہا ہوں سر کے اوپر تکیہ رکھ کے. آپ ایسا کرو, نکال کے دو بالٹی بھر کے لے جاؤ. وہ بالٹی بھر کے لاتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر اڑے. اس طرح بالٹیاں اڑیل, اور آپ اس میں پیسے دے دو. یہ آپ کہتے ہو میں تو 10 ہی روپے دیے. ارے 10 روپے آپ نے دیے, لیکن اس نے وہ بالٹی تو 10 لاکھ لوگوں کے اوپر ڈالی ہے. اس نے 10 کروڑ روپے کما لیے بھائی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ نالج جو ہے اس کا تو کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایک چینل جو ہے وہ ایک چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہے, اور وہی فیکٹ کے بارے میں دوسری اسٹیبلش کر رہا ہے. نہیں تو پھر دونوں الگ, تو ان میں سے پکڑ لینا سسٹم کہ بھائی تم نے یہ کیسے اسٹیبلش کیا اور یہ کیسے اسٹیبلش کیا, کون کرے گا یہ؟ اسٹیٹ کے بعد نہیں ہے نا وہ ریسورس. میں نے پہلے تو اسٹیٹ کو لیا نا, میں نے پہلے تو بتایا اسٹیٹ کے جو ہیڈ تھے ان کو ہی بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں جو جا رہا ہوں اتنے لوگ مروا رہا ہوں وہ کون ہے اس کا. انہوں نے کہا بھائی مجھے تو ماموں بنا دیا. یہ کہہ رہا تھا نا ٹونی بلیئر کہہ رہا ہے ہمیں چمپو بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے ان کو پہلے تو ان کی بات کی میں نے, دوسری اور تیسری اور, یعنی کہ جب آپ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کا 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو انفارمیشن نہیں دینا چاہتے اس کو, اس کی آگے فائر والز ڈیولپ کرتے چلے جائیں, اور آپ نے چونکہ ہم فائر والز ڈیولپ کر رہے ہیں اس لیے آپ ہمیں پیسہ دو, ورنہ آپ کی انفارمیشن لے جائے کوئی. تو ہم آپ کی انفارمیشن کو چونکہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس لیے پیسے دو, اور ہم آپ کی انفارمیشن استعمال نہیں کریں گے. ہے وہ آپ بہت بدماش, ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم بتائیں گے نہیں کسی کو. ہم بتا نہیں رہے اس لیے آپ ہمیں پیسے دو. تو آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ ہے تو انفارمیشن بڑی, بتانا نہیں یار کسی کو. ایک بار ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب جو تھے, مچھلی تھی کھانے میں, لیکن مچھلی کسی کو ملی نہیں, ختم ہو گئی. تو سب کو ایک احساس محرومی بھی تھی جو ٹیبل پہ بیٹھے تھے. ایک صاحب جو تھے وہ بوڑھے سے تھے اور ان کے پاس تھی بہت ساری مچھلی پلیٹ. یار یہ کہاں سے لے آئے, ہم لوگوں کو تو نہیں ملی. ان کو غصہ بھی آ رہا تھا اور محرومی بھی تھی.
تو وہ انکل نے تھوڑی سی کھائی مچھلی, سب اس کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے وہ پلیٹ کی مچھلی اٹھا کے میز کے نیچے پھینک دی اور بریانی لینے چلے. تو میرے ساتھ جو محروم میں بھی تھا, لیکن وہ بھی زیادہ محروم تھے, تو انہوں نے کہا یار یہ جو بڈھا ہے نا, اس بڈھے نے بڑی بدتمیزی مچائی ہوئی ہے, اور ایک گالی بھی بک دی. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا یہ ان کے سسر ہیں جن کی دعوت میں تم آئے ہوئے. میں نے کہا او نہیں سچ بتائیے گا نہیں. اور جیسے ہی وہ آئے میں نے سب سے پہلے ان کو یہی بتایا, تمہارے سسر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کہتا ہے کہ انفارمیشن تو دے دی نا انہوں نے, اب آ گئی نا میرے پاس انفارمیشن, اب میں پلے کر سکتا ہوں نا اس انفارمیشن کو. آپ کہتے ہیں آپ کی انفارمیشن ہے تو میرے پاس, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. لیکن اگر میں سوسائٹی میں اب بتاؤں تو مجھے تھریٹ رہے گا. لہٰذا مجھے ایک ایسے میکینزم کی ضرورت ہوگی جس پہ مجھے ٹرسٹ ہو کہ کسی کا باپ بھی یہ انفارمیشن نہیں نکال سکتا ہے, امریکن اسٹیٹ بھی نہیں نکال سکتی. پاناما کے جو انفارمیشن ہے نا, امریکن CIA نے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی, ایکسیس نہیں کر سکی امریکن CIA اس کو. آپ کو مل گئی ایسے ہی مفتے میں, اور آپ نے 3 سال میں اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا تماشے لگا کے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ انفارمیشن جسے ایک بہت ہی پاورفل ایجنسی ایکسس نہیں کر پا رہی, بغیر کسی محنت کے مل گئی ایسے ہی. تو پہلی بات یہ کہ کموڈیفیکیشن آف انفارمیشن جو ہے, یہ اس کا ایک ڈائنامکس کیا ہے, ایک اس کی ڈائنامکس یہ ہے کہ میں آپ کی انفارمیشن کو پروٹیکٹ کروں گا, آپ مجھے پیسے دیں. دوسری اس کی ڈائنامکس یہ ہے کہ اگر آپ کی انفارمیشن اس سمندر میں چلی گئی تو لوگ اس کو ڈھونڈ نہ پائیں, اس کا انتظام ہم کرتے ہیں. یعنی کہ ہاؤ یو کین پروٹیکٹ یور انفارمیشن بائی پروڈیوسنگ مور فالس انفارمیشن. یعنی کہ فرض کریں کہ ایک کمپنی کی کوئی انفارمیشن ہے جو ہیک کر لی کسی بندے نے, اس نے کہا بھائی یہ کمپنی بڑی گڑبڑ کر رہی ہے, میں سچ بتاؤں گا, صحیح ہے, اور اس نے ڈال دی انفارمیشن. تو یہ تو آ گئی نا سسٹم کے اندر. کمپنی اسے نکالے گی نہیں, کمپنی اسے نہیں نکالی. کمپنی اس انفارمیشن کے ساتھ اس انفارمیشن سے ملتی جلتی اور بہت ساری فالس انفارمیشن بھی سسٹم کے اندر. جب اتنی ساری انفارمیشن آ گئی تو پہلے اس کو ایکسکیویٹ کرنے کا ریشو تھا 1:1. جب بھی کوئی ایکسس کرے گا یہ نکل آئے گی. اب ہو گیا 1:1 ملین. تو انہوں نے کنٹرول کر لی نا انفارمیشن. اب آپ کہیں کہ یار سب سے پہلے تو یہی کھلے گا نا, سب سے پہلے یہ ڈلی ہے, تو کمپنی اس کا انتظام بھی کر دیتی ہے. کمپنی اس کا انتظام کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ نے یہ والی سائٹ کھولی 100 بار تو ہم آپ کو $1 دیں گے. گھر بیٹھے پیسے کمائیں, گھر بیٹھے حلال کاروبار کریں. صحیح اس طرح کے آتا ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے. گھر بیٹھے خاتون خانہ گھر بیٹھے $5 کمائیں. خاتون خانہ نے وہ انفارمیشن دے دی, فرضیہ وہ انفارمیشن یہ بات, اس کو بس آپ کھولتے رہیں, بس اس کو ڈالیں اور گوگل میں پیسٹ کر دیا, آپ بار بار کرتے رہیں, ٹک 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 کرتے رہے, تو گوگل پریشان ہو جائے گا, یہ انسان کا بچہ ہے, کون ہے اتنی بار کیسے کر رہا ہے. گوگل رک جائے, گوگل کہے گا بھائی آر یو ہیومن, آر یو روبوٹ, یو آر ناٹ روبوٹ. تو آپ کہیں نو آئی ایم ناٹ روبوٹ. پھر اسے اوکے, پھر
اس طرح سے کیا ہوگا کہ ایک اکیلا یہ آنٹی نہیں کر رہی, اور بہت ساری آنٹیاں کر رہی ہیں, انکل کر رہے ہیں, کوئی لنگڑے لولے اندھے بڑے ٹیڑھے بہنیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, وہ سب اپنا لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہوگا, یہ اوپر آ جائے گی, کیونکہ سچ جو تھا, مشکور ہو جائے گا. ہاں سچ جو ہے وہ نیچے دب جائے گا. یہ مولانا وہ جو کیا علامہ, مولانا نہیں, علامہ عاطف کیا کہتے ہیں, تو سچ کی تلاش ہے دور آکاش ہے, کیا ہے منزل پاس نہیں, یا تو میرے کیا ہے, کون سا گانا پتہ ہے نا, سنا ہے بڑا عاطف کا, وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ منزل پاس نہیں, دور ہوتی چلی جاتی ہے, دور 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 ڈمپ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پورے ریسرچ انسٹیٹیوشن کو فنڈ کر دیتے ہیں آرگنائزیشن, کہ آپ بھائی ہماری یہ انفارمیشن جو ہے اس کو کاؤنٹر کریں. بھائی آپ ثابت کریں کہ یہ غلط ہے, نہیں یہ تو سچی ہے نا, نہیں آپ کریں, پاسبلٹی نکالیں, ملٹیپلسٹی کی پاسبلٹی نکالیں, اور ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو اس وقت دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اسمبلی لائن ریسرچ ہے. اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ریسرچ استعمال کہاں ہوگی. جیسے مارکس کے پاس, مارکس کہتا تھا یہ جو اسمبلی لائن پروڈکشن ہے نا, وہ انسان کی اونرشپ کو چھین لیتا ہے, اور اس کی سینس آف اچیومنٹ کو چھین لیتا ہے, اور اس کی کرافٹسمین شپ کو چھین لیتا ہے, اور اس کی آرٹسٹک کیپیسٹیز کو چھین لیتا ہے. یعنی کہ آپ سالہ سال پنکھے بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے رہیں, آپ کو پنکھا بنانا نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک بے معنی کام ہے. آپ اس کو اٹھا کے ادھر لگا رہے ہیں, اٹھا کے ادھر لگا رہے ہیں, تو آپ کو اگر پنکھا بنانے والی کمپنی نکال دے تو آپ پنکھا نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں. جبکہ کمہار کے پاس جب ایک آدمی کام کرتا ہے تو وہ کمہار نہیں ہوتا, وہ آرٹسٹ ہوتا ہے. وہ مٹی کو بھی نرم کرتا ہے, مٹی کو گوندنا بھی اس کو آتا ہے, کتنا پانی ڈالنا ہے اسے آتا ہے, پھر اس کو اوپر رکھ کر گھمانا آتا ہے, پھر اس کو شیپ دینا آتا ہے, پھر اس کو سکھانا آتا ہے, پھر اس کو پکا کرنا آتا ہے, پھر اس پہ کشیدہ کاری بھی کر دیتا ہے. اور جب وہ ایک گملہ بناتا ہے نا تو اسے تکمیل کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. اس گملے کو وہ اون کرتا ہے, اس کو وہ پہچانتا ہے, اس سے اسے محبت ہوتی ہے. اور گملے کا صحیح استعمال کیا ہے اور گملے کا غلط استعمال کیا ہے. آپ جی لوٹا دیجیے گا, ابے پاگل یہ لوٹا نظر آ رہا ہے, یہ لوٹا ہے, نہیں کیا ہے بھائی یہ گملہ ہے. یہ آپ نے لوٹے میں سوراخ کیوں کیا ہوا نیچے؟ بھائی یہ لوٹا نہیں ہے, یہ گملہ ہے. گملے کا صحیح استعمال بھی آپ کو بتا دے گا, اور لوٹے اور گملے میں فرق بھی کر کے بتا دے گا. اس وقت جو دنیا میں ریسرچرز ہیں نا, ان کا باپ بھی نہیں بتا پاتا کہ وہ جو ریسرچ انہوں نے کی وہ استعمال کہاں ہوگی. بڑے بڑے فن خانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں اصل میں وہ ڈیٹا کہاں جا کے استعمال ہونے والا ہے, کیا کرنے والے ہیں. اپنی ہی ریاست کے پورے ڈیٹا دے دیتے ہیں لوگوں کو سچ کی تلاش میں. آپ مجھے بتائیں, پاگل ہوگا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آ جاؤ $4,000 لو اور یہ آپ معلومات کرو کہ کتنے لوگ اپنے گھر میں کون سی کتابیں رکھتے ہیں. لوگ گھروں میں کون سی کتابیں رکھتے ہیں, اس کے لیے وہ آ گئے آپ کے گھر میں, جی ہم آئے ہیں فلاں ادارے کی طرف سے, آپ کی لائبریری دیکھنی ہے. کیوں دیکھنی ہے بھائی میری لائبریری؟ جی لائبریری اس لیے دیکھنی ہے کہ آپ کون سی کتاب پڑھیں, ہم اسی کیٹلاگنگ کریں. مجھے کیٹلاگنگ نہیں کرانی, نہیں ہم آپ کو کر دیں گے, اس کا ہم نے کیٹلاگ کر دیں, اس کا ڈیٹا بنا دیں گے اور آپ کو دے دیں گے, اور آپ ہم بتائیں آپ یوزلی کون سی کتابیں پڑھتے ہیں. وہ ٹٹو سب بتایا تھا. کیا ادارہ ہے یار, آپ کو کتنے پیسے, اتنے پیسے دے دیں. وہ پاگل ہے کیا؟ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اس کو ادارے جان کے کیا کرے گا, اس کا کیا کام ہے, اس میں کیا انٹرسٹ ہے اس کا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے مور فالس انفارمیشن.
How you control information by producing more false information. How you counter the information by producing more false data in the system. لہٰذا دنیا میں جو سب سے بڑا اور سب سے یعنی کہ چلنے والا کام ہے وہ یہ کہ ٹروتھ ایکسکیویشن فرام دی اوشن آف دا فالس ہوڈ, یہی ہے. اور لوگ اس میں لگے ہوئے. ایک ایسے معاشرے میں جس میں آپ لوگ جو ہے, میں بلکہ میں آپ لوگوں سے پوچھ بھی چکا ہوں نا کہ آپ اپنے بچوں کو کون سے صابن سے نہلاؤ, پوچھا میں نے, تم اپنے بچوں کو کون سے صابن سے نہلاؤ؟ ممتا ہے, ممتا ہوگی پیدا تمہارے اندر یا کیپری سے؟ تمہیں ممتا کا تقاضا نہیں پتا؟ اینٹی بیکٹیریل سوپ جو ہوتے ہیں, ماں مانگے ڈیٹول کا دھلا. نہیں, وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ ڈیٹول اور سیفگارڈ زیادہ مسائل ہیں اس میں. تم تجربہ نہیں ہے ویسے, کوئی بھی سستا جو سستا گائے سوپ, ہاں کالا. آپ بھائی اینٹی بیکٹیریل کے علاوہ آپ اینٹی بیکٹیریل اینٹی بیکٹیریل, آپ سیف گارڈ, سادہ سا صابن کون سا ہوتا ہے؟ آپ بھائی کوئی بھی صابن نہیں, بھائی بچے کے لیے تو فیصلہ کر. دیکھو جب آپ بچوں کے لیے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فیصلہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. قدرت نے آپ کے حوالے کیا اس کو, تو آپ ہلکا نہیں لیں اس بات کو. ابھی تم کون سے سنا رہے؟ باڈی لوشن, باڈی واش کس کمپنی کا, کون سا؟ ایکس. اچھا, ایکس مین ہو بھائی, وہ یہ تھا نا اس کا ایڈ میں یہی تھا, ہاں میں ایکس مین. اچھا جی, اچھا. تو فرض کریں اینٹی بیکٹیریل ہو, سیف گارڈ کے 2 لوگ تو ہو گئے نا. تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو اینٹی بیکٹیریل سوپ ہوتا ہے وہ بچے کا امیون سسٹم ڈسٹروائے کر دیتا ہے. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اینٹی بیکٹیریل سوپ جو ہے بیکٹیریا ہیومن باڈی کے لیے ایسینشیل ہوتا ہے؟ کیا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے دیٹ یور ہول باڈی از کورڈ ود بیکٹیریل لیئر, پروٹیکٹیو بیکٹیریل لیئر. پروٹیکٹیو بیکٹیریل لیئر ہمیں بچاتی ہے الفا ریڈیشن سے. سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ اسکن پھاڑ کے باڈی میں گھس جاتے ہیں, اس سے اسکن برن ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگوں کی نہیں ہو پاتی, انسانوں کی, کیونکہ ایک بیکٹیریل لیئر ہوتی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس سے, جس کی وجہ سے آپ الفا ریڈیشن سے محفوظ رہتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کی اسکن انفیکشنز بیکٹیریل ہوتی ہیں, لیکن پروٹیکٹیو بیکٹیریا بھی ہوتا ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب آپ اینٹی بیکٹیریل سوپ استعمال کرتے ہیں تو جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, جو شیلڈ ہے آپ کی وہ پھر دوبارہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تواتر کے ساتھ اسے استعمال کر رہے ہو تو آپ کی اسکن ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ سورج میں جاتے آتے ہو تو اسکن ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی اسکن ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ جب ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہو تو ڈرمٹولوجسٹ اگر آپ کا فیملی کا آدمی ہے تو وہ آپ کو کچھ اور مشورہ دے, لیکن اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ آپ کو کہے گا دیکھو آپ کو اسکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سن بلاک لگانا پڑے گا. وہ کام جو آپ کی بیکٹیریل لیئر کر رہی تھی اب سن بلاک کرے گا. سن بلاک آپ کی باڈی سے واش نہیں ہوتا, وہ اسکن کو
بند کر دیتا ہے پورس کو. جب تھوڑے دن بعد آپ کا پرابلم حل نہیں ہوتا تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ ایسا کرو کلینزنگ لوشن بھی استعمال کرو. جب آپ کلینزنگ لوشن استعمال کرتے ہو تو باڈی کا جو نیچرل آئل پروڈکشن ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, اس سے اسکن پھٹنے لگتی ہے. پھر وہ آپ سے کہتا ہے موئسچرائزر بھی استعمال کرو. لیکن پہلے انسٹنس کے اندر وہ آپ سے یہ نہیں کہتا ہے بھائی آپ بند کرو یہ اینٹی بیکٹیریلس کو. ہمارے ایک دوست تھے جن کو خشکی ہو جاتی تھی, اسکن ان کی خشک ہو جاتی تھی, تو ان کو ہلکی ہلکی خارش ہوتی تھی. تو ان کا ڈاکٹر جو تھا اس میں بھائی ان کا بڑا ڈاکٹر ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایک ڈرمیٹالوجسٹ ہے بڑا اچھا, اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کر لیں وہ کر لیں, آپ ہے نا جسم کو اپنے آئل لگا کے رکھیں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایک کوئی مستقل ہے. انہوں نے مستقل حل ہے لیکن آپ مانو گے نہیں. کیا حل ہے؟ بولے آپ صابن استعمال کرنا چھوڑ دو, صابن استعمال ہی نہیں کرو آپ, کیونکہ آپ کی اسکن ہے سینسیٹیو. تو ان کا نہیں تو پھر نہیں ہوگا. بولے جی اگر آپ کی اسکن صابن سے افیکٹ ہو رہی ہے, کوئی بھی صابن. وہ گئے پڑھے لکھے آدمی تھے, انہوں نے اپنی انفارمیشن جمع کی کہ صابن سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے. انہوں نے وہ مٹی معلومات کر لی کہ بھئی یہ مٹی ہوتی تھی جو ہندوستانی استعمال کرتے تھے. وہ مٹی انہوں نے منگوا لی. 11 سال ہو گئے انہوں, 11 سال سے وہ استعمال کرنا, صابن نہیں استعمال کیا 11 سال سے. اب آپ بھی سوچتے ہو ان کے پاس سے بو آتی ہو, ان کی اسکن گلو کرتی ہے, چمکتے ہیں, گورے چٹے ہیں بالکل. اور 11 سال سے انہوں نے نہیں استعمال. مٹی ملتے ہیں اپنے جسم پہ اور نہاتے ہیں. اور ان کو 11 سال میں ایک بار بھی اسکن الرجی نہیں ہوئی. لیکن یہ جو مٹی ہے اس کے پیچھے کوئی انٹرسٹ گروپ نہیں ہے, اور صابن کے پیچھے اور اینٹی بیکٹیریل کے پیچھے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. فرض کرو آپ لوگ سب مٹی سے انہوں نے جو بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری لگائی وہ تو مارے گئے نا. So how they will keep your faith in this stuff. ابھی آپ اپنے یہ جو ہے اینڈرائڈ اس کو کلک کریں اینڈ ایڈورس افیکٹس آف اینٹی بیکٹیریل سب آ جائیں, لیکن اس میں آپ پڑھ کر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکو گے. کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف دس میتھڈالوجی. کچھ فور ہوں گے, کچھ اگینسٹ ہوں گے, فور اگینسٹ اتنا ہوگا کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو آپ جاؤ گے کسی ایکسپرٹ کے پاس, ایکسپرٹ کو وہ پیسے دیتے ہیں بھائی, مختلف ڈاکٹرز کو مختلف لیولز کے پیسے دیتے ہیں. اب سارے ڈاکٹر تو بکاؤ نہیں ہوتے, سارے ڈاکٹر بکتے, تو ہمیں یہ انفارمیشن کسی ڈاکٹر نے ہی تو دی. تو انفارمیشن کو کنٹرول کرنے, جتنا انفارمیشن کو ایکسس کرنے کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے پہ خرچ ہوتا ہے. یہ جو سچ تھا جو کہ ایک عام میڈیسن کے اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں پتہ چل رہا, میڈیسن کے اسٹوڈنٹس تک نہیں بتا رہے. ہم ایک اسکول کے اندر بچے کو کہا کہ چھوٹے بچے کو, سارے بچے جو ہے ہینڈ سینسیٹائزر اور باڈی اسپرے لے کے آئیں. 2nd کلاس کے بچے کو ٹیچر نے یہ کہا. مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. میں نے ایک لیٹر لکھا اور اس کے ساتھ ساری رپورٹیں لگائی, ڈیٹا, وہ ریسرچ جرنلز کے, کہ جو اس باڈی اسپرے ہوتا ہے بچوں کی اسکن کے لیے کتنا ڈینجرس ہوتا ہے. وہ سب لگا کے میں نے لیٹر بھیج دیا. اور پھر میں نے ایسے ہی پوچھا بھی کہ بھئی باڈی اسپرے منگوایا کیوں ہے. ان کے ٹیچر نے کہا کہ
میں جو ہوں کمپرومائز نہیں کرتی پتہ نہیں کس چیز پہ. غصہ بہت تھا مجھے یاد نہیں رہا. ہاں پتہ نہیں کیا صفائی پہ میں اس کے لیے کوئی اور ٹرم وہ استعمال, ہائیجین کے علاوہ کوئی ٹرم انہوں نے استعمال. کمپرومائز نہیں کرتی کیونکہ بچے جب کھیل کے آتے ہیں ان کی باڈی سے اسمیل آتی ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کہا 2 سیکنڈ کلاس کے جو بچے ہوں گے ان کی باڈی کتنا پروڈیوس کر لے گی, اور تمہارا اسکول میں ہے کیا, کہاں بھاگ رہے ہیں بچے ہیں؟ اس واش روم سے نکلے اس واش روم میں گھس گئے, اس کلاس سے نکلے اس کلاس میں چلے گا, ہے کچھ نہیں, بھاگ کر رہے ہیں وہ بچے بھاگ کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹے کہاں کھیلنے کی جگہ کہاں ہے آپ کی؟ یہ ہے بابا, انہوں نے یہ کارپیٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کہاں سے پلاسٹک ہے, یہ اس پہ بھگا کر کر رہے ہیں. تو ان کو ٹیچر کو جب میں نے یہ سب بتایا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے. لیکن میں تو اپنے بچوں کو روزانہ مارتی ہوں باڈی پہ اسپرے. میں نے کب سے مار رہی ہوں؟ اس میں نے ایک ڈیٹا یہ بھی تھا کینسرس ہوتا ہے. 200 روپے کا تمہیں دے دیں گے باڈی اسپرے A1 چکا چک, جاؤ استعمال کرو, اور 2000 روپے کا بھی ہے. تو 2000 کا کیوں ہے اور یہ 200 روپے کا کیوں ہے, یہ تو سوچنا ہی چاہیے. ٹھیلے پہ بچہ بھی جا کھڑا ہوتا ہے نا, اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے, اور یہ 200 روپے کی چیز ہے اور 2000 روپے کی چیز ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ ایک اسکول کی ٹیچر کا جب یہ حال ہے تو آپ سن لیں روڈ پہ جو گھوم رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو جو چیز انفارمیشن کے نام پر ہو رہی ہے اس نے ایک بدترین قسم کی اگنورنس پیدا کی ہے. یعنی کہ کبھی بھی دنیا میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ جو آدمی بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ اتنا جاہل ہوگا کہ ان کو کینسرس سبسٹنس کی استعمال کی طرف دعوت دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپلیکس لائف فارم میں آپ رہ رہے ہیں, ملٹیپل لیئرز آف انفارمیشن ہے, اور وہ ایک سمندر ہے اور ہر سمندر کے آگے ایک بالٹی والا بیٹھا ہوا ہے, اپنی بالٹی لے کے سمندر تک پہنچنے نہیں دیتا آپ کو, اور آپ کو بیٹھ کے ڈراتے بھی رہا, ابے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, ابے سمندر شارک ہوتی ہے, ابے گٹا یہ ہوتا ہے, وہ اس میں کیڑے ہوتے ہیں, آئی یہ ہوتا ہے, انسان ڈوب جاتا ہے, یہ دیکھو اس کی لاش, وہ دیکھو اس کی لاش, وہ دیکھو. سب لوگوں کی روح فنا ہو جاتی ہے, لائف جیکٹ فیل ہو جاتی ہے. ہم ہی ہیں جو جا کے لے کے آ رہے ہیں, اسی بالٹی پہ گزارا کرنا ہے تمہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی بالٹی, ہمیں بھی ایک بالٹی دے دو. میں بالٹی نہیں, میری بالٹی ہمارے پاس, یہ مگا لے جاؤ. مگے میں لے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلے اتنا ہے کافی, اسی پہ گزر. چاند ملتا نہیں ہے سب کو سنسار میں, ہے دیا ہی بہت روشنی کے لیے, تو سب اپنے اپنے دیے جلا کے بیٹھے. تو انفارمیشن از ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ اینڈ موسٹ effective tool of exploitation. لہٰذا یہ سمجھنا کہ انفارمیشن کے بڑھنے سے نالج بڑھتی ہے, یہ اب دنیا میں کوئی نہیں کہتا, کوئی بڑا تھنکر نہیں کہتا. بلکہ ہیبرماس کیا کہتا ہے؟ ہیبرماس کہتا ہے we are confronting with the phenomena of a systematic distortion of communication. Modern mechanism of information are the tools to systematically distort your mechanism of communications. یہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تھنکر ہے جرگن ہیبرماس, تھیوری آف کمیونیکیٹو ایکشن جس نے لکھی, بہت بڑا آدمی ہے. وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ انفارمیشن. چومسکی کہہ رہا ہے میڈیا کے اوپر جو اس کا کام ہے, ژیژیک آپ سے یہ کہہ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کام کیا تو وہ لوگ بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہوتے اب ان انفارمیشن سے. ایک عام امریکن ریلیٹیولی
ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، جب امریکنز نے دیکھا کہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں، تو انہوں نے کہا یہ اس کے اگینسٹ کیوں ہے بھائی، اس کے الٹ جا کے انہوں نے ووٹ دے دیا، الٹا کام کر دیا. انہوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا، اب الٹا کریں گے اس کو. تو پوری دنیا کے اندر جو انفارمیشن ڈسیمینیٹنگ میکنزمز ہیں اس پہ سمجھدار لوگوں کا ٹرسٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا فائنینشیل انٹرسٹ ہے، ان کا ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل جو وہ تھا نا تھرسٹ، جو کہ انلائٹنمنٹ تھنکرز کا تھا رینیسانس سے چل کر، وہ کمپرومائز ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جب کریٹیکل تھیوری ڈیولپ ہوئی اور مارکیوزے اور یہ اوڈورنو اور ہورکھائمر، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ون ڈائمینشنل مین ہے، ایک ہی طرح دیکھے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب قسم کے پروسیس میں کہ جو چیز اس سے اس کی آٹونومی چھین رہی ہے، اسی سے آٹونومی کی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے. جو اس سے اس کی ریزنیبلنس چھین رہا ہے، اسی سے ریزنیبل ہونے کی امید لگا کے بیٹھا. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے ریپریسو ڈی سبلیمیشن ہے یہ. تو ابھی آج اس کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے کہیں پہ پہنچنا ہے. تو نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایجوکیشن کیا ہے، اور پھر ہم جائیں گے نالج کے اوپر. ٹھیک ہے، ابھی اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخ نظریات کورس کی 18ویں قسط، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ایپسٹمالوجی اور اسی کے ذیل میں نالج اور انفارمیشن کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. اس پروگرام میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 033468326668. شکریہ. اللہ حافظ.